السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کہیے تو کیا حال احوال ہیں آپ سب کے، اور موسم کو انجوائے کر رہے ہیں یا نہیں؟ سردیاں کافی بڑھ گئی ہیں تو احتیاط کیجیے گا، میری طرح مت رہیے گا۔ میں تو تھوڑی سی ڈھیٹ بھی واقع ہوئی ہوں، مجھ پہ اتنی جلدی چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی، لیکن اب تھوڑی تھوڑی ہونے لگی ہیں تو میں بھی احتیاط کرتی ہوں۔ الحمدللہ طبیعت بہت بہتر ہے، اتنی زیادہ خراب نہیں ہوئی جتنی کہ ٹھنڈ میں اکثر ہو جایا کرتی ہے، تو وہ بھی اس لیے کہ میں نے احتیاط کر لی۔ آپ سب بھی احتیاط کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا اور سردی سے بچ کر رہیے گا۔ بات کریں ہم آج کی کہانی کی، تو اس سے پہلے میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ دوسرا جو چینل ہے اس کی طرف سے میں آج کل کچھ سست ہو رہی ہوں۔ اپلوڈز جو ہیں وہ میں نے کافی ٹائم سے نہیں کیے ہیں، کیونکہ اس کے لیے ابھی ایپیسوڈ ریڈی نہیں کی ہیں۔ انشاءاللہ جلد اس پر بھی اپلوڈ سٹارٹ کروں گی، لیکن آپ سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اسے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ اس کے جو ہیں وہ سبسکرائبر تھوڑے سے بڑھ جائیں، بالکل ہی اٹک کر رہ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس اس چینل کا لنک نہیں ہے تو میں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں اور فرسٹ کامنٹ میں جو ہے وہ پن کر دوں گی، وہاں سے آپ اس چینل کا لنک فالو کر کے اسے وزٹ کر سکتے ہیں اور سبسکرائب بھی کر لیجئے گا یاد سے۔ آج کی کہانی کی بات کریں تو یہ کسی کی فرمائشی نہیں ہے، یہ میں نے خود ہی چوز کی ہے۔ کہانی میں نے خود بھی پوری نہیں پڑھی، ایسے ہی ہمیشہ کی طرح سرسری نظر سے جائزہ لیا ہے، لیکن رائٹر بہت اچھی ہیں تو امید ہے کہانی بھی اچھی ہوگی۔ دیر کیے بغیر ہم بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ کہانی کا نام ہے کاسۂ دل اور اس کی مصنفہ ہیں سندس جبین۔ آپ سب سننے والے ہیں اس کی قسط نمبر 1۔ اس ملک میں کسی کا کوئی فیوچر نہیں ہے، ناشتے کی میز پر یہ بیان دینے والی شخصیت ایاز احمر کی تھی، جو کہ اپنے خیالات اور بیانات کی طرح خود بھی ایک انقلابی شخصیت کے حامل تھے۔ ساتھ بیٹھے عباس احمد نے کسی ناپسندیدگی سے بڑے بھائی کو دیکھا۔ لیکن آپ کا فیوچر تو محفوظ ہے نیو یارک میں، وہ طنز سے بولا۔ ایاز نے برا نہیں مانا، مزے سے چائے کی گھونٹ بھرتا رہا۔ میرا تو تمہیں بھی یہی مشورہ ہے عباس، اپنا MBA مکمل کرو اور تم بھی۔ عباس نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ عباس ٹھیک کہہ رہا ہے ایاز، تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ، مگر کسی دوسرے پر اپنی رائے مسلط کرنے کا کوئی حق نہیں۔ وقار نے مداخلت کرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ہاں، کیونکہ ہم آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں، جہاں ہر شخص کی رائے آزاد ہے۔ ایاز نے آزاد پر زور دیتے ہوئے مذاق اڑایا۔ بالکل، وقار نے متانت سے کہا۔ کیا بات ہے آپ کے آزاد ملک کی؟ عدلیہ سے لے کر معیشت تک کچھ بھی آزاد نہیں ہے، ایاز نے استہزائیہ انداز میں کہا اور بڑبڑایا۔ غلام حکومت، غلام لوگ۔ آپ جا رہے ہیں نا آزاد لوگوں میں، کیجیے گا وہاں آزادی کو انجوائے، ہمیں یہاں خوش رہنے دیں، عباس نے طنز کیا۔ رمشا جو بڑی دیر سے ضبط کر رہی تھی اب رہ نہ سکی، بھڑک ہی تو اٹھی تھی وہ ایاز کی فرمودات سن کر۔ ایاز صاحب، ملک بنتے ہیں لوگوں سے، ٹھیک، ورنہ وہ ایک بنجر زمین ہوتی ہے جس میں وسائل تو ہوتے ہیں مگر انہیں استعمال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور خالی زمینوں کو لوگ آباد کرتے ہیں، تو آپ صرف زمین کو کیسے الزام دے سکتے ہیں؟ ان لوگوں کو کیوں نہیں جو اختیار رکھتے ہیں کہ ان وسائل کو تباہ کیا جائے یا استعمال۔ ہلکی سی گندمی رنگت میں ملاحت لیے تیکھے لب و لہجے والی یہ شخصیت رمشا کی تھی۔ پڑ گیا محترمہ کو حب الوطنی کا دورہ، ایاز ہلکے سے بڑبڑایا۔ رمشا کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ مجھے سخت برے لگتے ہیں وہ لوگ جو جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں۔ کیا نہیں دیا اس مٹی نے آپ کو؟ اناج، خوراک، روپیہ، پیسہ اور تعلیم۔ یہ جو 6 فٹ کا قد نکالا ہے نا آپ نے، یہ اسی دھرتی کی خوراک کھانے کا نتیجہ ہے، اور یہ جس MBA کی ڈگری پر اتنا غرور ہے نا آپ کو، یہ بھی اس ناکام ملکی یونیورسٹی کی عطا کردہ ہے، اور آپ جیسے لوگ صرف لینا جانتے ہیں، وہ تلخ لہجے میں کہتی گئی۔ وقار نے بمشکل اسے روکا۔ بس کرو رمشا، اتنا سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیا ہو گیا ہے؟ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ آپ ذرا اسے قابو میں رکھیں وقار بھائی، اس کی بدتمیزیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ایاز نے غصے سے کہا۔ تمہیں پتہ تو ہے وہ تعصب کی حد تک محب الوطن ہے۔ وقار دھیرے سے ہنس دیے۔ تو اور کیا، اب تک خاموش بیٹھا شاہ بخت بول اٹھا۔ وہ تو اس حد تک متعصب ہے کہ غیر ملکی پروڈکٹس تک استعمال نہیں کرتی۔ آپ نے غلط بندے کی موجودگی میں غلط بات کی تھی، اس نے مزید اضافہ کیا۔ ایاز کا موڈ بگڑ گیا۔ ارے یہ کیا بھئی، ناراض ہونے کی نہیں ہو رہی، چند دن بعد تمہاری شادی خانہ آبادی ہو رہی ہے،
चेहरे के तासुरात दुरुस्त रखो, सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा, वकार भाई ने समझाया था। शादी खाना बर्बादी, वकार भाई तसीह कर लें, शाबक था शरारत से हंसा। अयाज लब भींच कर उठ गया। उसी वक्त रिमशा चली आई। अपने कंधों तक आते बालों को पोनी टेल की सूरत में जकड़े, कंधे पर बैग डाले, लॉन के खूबसूरत प्रिंट की लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र में वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। बख्त, तुम तैयार हो? वो उजलत में थी। हाँ चलो, वो तेज़ तेज़ चाय की घूंट भरने लगा। रिमशा, बहुत शिकायतें आ रही हैं तुम्हारी, वकार ने तनबीही लहजे में कहा। भाई प्लीज़, उसने नखुवत से सर झटका। कभी उन्हें भी समझा लिया करें जो समझने को तैयार हो। मैं उसे समझाऊं? वो उसकी सरकशी देखकर सख्त लहजे में बोले। मुझे कुछ नहीं समझना। वो पैर पटकती वहाँ से चली गई। वकार ने अफसोस से उसे देखा। अब्बास के साथ बैठी अलीना इतनी रग़बत और महवियत से नाश्ता करने में मसरूफ़ थीं जैसे ये सारा तमाशा कहीं और हो रहा हो। उन्होंने कदरे फ़ख्र और रश्क से आसमान उसे देखा। रिमशा में और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। रिमशा जितनी मुँह फटती वो उतनी ही कम गो थी। वो जितनी पुरएतमाद और मजबूत थी उतनी ही सादा और किसी हद तक बुज़दिल और मुअद्दिब। अलीना ने दूध का गिलास ख़त्म किया और अब्बास की तरफ मुड़ी। अब्बास भाई, मैं तैयार हो जाऊं? उसका लहजा धीमा और नरम था। हाँ जाओ, अब्बास ने कहा तो वह सर हिलाती मुड़ गई। वो अब्बास के साथ कॉलेज जाती थी। मेज़ पर सिर्फ वकार और अब्बास रह गए। हाँ भाई, वो जो काम तुम्हारे ज़िम्मा लगाया था कहाँ तक पहुँचा? वकार ने पूछा। मैंने एक कंपनी से बात की है, इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। आजकल मैं एक फ़ाइनल डिस्कशन करूँगा। वैसे मुझे पूरा इत्मीनान है उनके काम पर। ठीक है, फिर चलता हूँ, शाम में मुलाकात होगी। वकार उठ गए। वो वहीं बैठा रहा। क्या बात है अब्बास, कोई चीज़ चाहिए? आमना भाभी ने उसे मेज़ पर बैठे देखा तो पूछ लिया। नहीं भाभी, मैं बस जा रहा था। उसी वक्त अलीना चली आई। जल्दी जल्दी हाथ में घड़ी बांधती सफ़ेद यूनिफॉर्म और पर्पल दुपट्टे में वो बहुत सादा होने के बावजूद भी पुरकशिश लग रही थी। अब्बास उसके साथ चला गया। कुछ देर बाद आमना भाभी मुलाजमा को लिए हुए डस्टिंग के लिए चली आईं। उनकी मदद के लिए कोमल भी साथ थी। नूरी ओ नूरी, अम्मा की पाटदार आवाज़ सुनकर वो तड़प कर किचन से निकली। लाल बबूक का चेहरा, आंसुओं से भरी आंखें और हाथ में अध छिला प्याज था। आपसे कितनी बार कहा है अम्मा, मेरा नाम नूरुल ऐन है। जब सब ऐनी कहते हैं तो आपको क्या दिक्कत है? जहर लगता है ये मुलाजमाओं वाला नाम मुझे। नूरी, वो सुर्ख चेहरे के साथ कहती गड़ाप से वापस किचन में चली गई। अम्मा हक धक सी बैठी रह गई। दाखिली दरवाजे के दाएं जानिब नीम के दरख्त तले कुर्सी डाले नफ्सियात की बुक को रटती सितारा की हंसी छूट गई। अम्मा ने जैसे उसका हंसना देखा ही नहीं। तूने देखा सम्मी, कैसे हाथ से निकलती जा रही है ये? वो शदीद सदमे के ज़ेरे असर थी। आपसे कितनी बार कहा है अम्मा, मेरा नाम सितारा माहम है। जब सब सितारा कहते हैं तो आपने ये क्या मलगूबा सम्मी बना रखा है? उसके लबों की धीमी हंसी शरारत की गुमाज थी। मगर इससे पहले कि उसकी बात मुकम्मल होती, अम्मा का हाथ जूती तक जा पहुंचा और अगले ही लम्हे वो किलकिल हंसती सीढ़ियां फलांगती ये जा वो जा। नीचे अम्मा की बड़बड़ाहट हनूज जारी थी। आ लेने दो आयशा को, सब बताती हूँ कैसे बदतमीजियाँ बढ़ती जा रही हैं दोनों की। इसके होते कभी चूं नहीं की, उसके जाते ही पर निकल आते हैं। हद है, माँ के नाम लेने पे भी एतराज़ है। वो बोले जा रही थी। सितारा नज़रअंदाज करती छत के कोने पर बिछी चारपाई पर लेट गई। शाम आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थी। परिंदों के गोल दर गोल अपने अपने आशानों की तरफ रवां दवा थे। वो चारपाई पर लेट कर टिकटिकी बांध कर वसी और रिज आसमान को देखने लगी। उसे सफ़ेद और नीले इम्तजाज के रुई की गालों जैसे आसमान को देखना बहुत अच्छा लगता था। डूबता जर्द सूरज उसे ख्वामखा उदास कर दिया करता था। उसकी नज़र आसमान से होती हुई दीवार पर बैठी चिड़िया पर आकर रुक गई, जो मतलाशी और बेचैन नज़रों से कुछ खाने को ढूंढ रही थी। जल्द ही उसे अपनी मतलूबा चीज़ नज़र आ गई। छत के एक साफ सुथरे कोने में बिखरे चावल और रोटी के टुकड़े और पानी से भरा हुआ आब खोरा। वो फिर से उड़कर ज़मीन पर आ गई और चावलों पर चोंच मारने लगी। वो थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर निगाह पलटकर आसमान पर चली गई और इसके साथ ही सोच का जाविया बदला और छम से एक नाम जहन के पर्दे पर झिलमिला गया। महरोज़ कमाल। सितारा माहम का हमसफ़र। उसके लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट आ गई। 1 साल पहले सितारा का निकाह महरोज़ कमाल के साथ हुआ था। रुखसत होकर उसे सिंगापुर जाना था। सितारा का एमएससी का फाइनल ईयर चल रहा था और अम्मा पापा का ख्याल था कि एग्ज़ाम्स के बाद
ستارہ اور اینی دونوں کی شادی کر دی جائے۔ اینی اپنے ماموزاد عفان کے ساتھ منسوب تھی۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھی جب چونکی تو پتہ چلا کہ اماں اسے مسلسل آوازیں دے رہی تھی۔ کتنی بار کہا ہے اس لڑکی کو مجھ چڑھا کرو شام کے وقت چھت پر، مجال ہے جو اثر لے لے میری بات کا۔ سمی دفع ہو نیچے، او سمی سنتی ہے؟ اس نے تیزی سے چپلیں پاؤں میں پھنسائیں اور نیچے کی طرف دوڑ لگائی۔ آ رہی ہوں اماں۔ نیچے اترتے ہوئے اس نے ماحول کا جائزہ لیا اور امن محسوس کر کے خاموشی سے کچن میں کھسک گئی۔ تمہاری کیا مدد کروں اینی؟ اس نے کتاب شیلف پر رکھی اور اینی کی طرف مڑی۔ سالن تو بن گیا اور چاول بھی تقریباً تیار ہیں، تم ابا جی کے لیے روٹی ڈال لو۔ اینی نے چاولوں کے نیچے آنچ دھیمی کی۔ اچھا ٹھیک ہے، ویسے تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے اینی کے چہرے پر غیر معمولی پن دیکھا تو بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ عائشہ آپی کا فون آیا تھا، اینی نے آف موڈ کے ساتھ اطلاع دی۔ تو اس نے حیرانی سے پوچھا۔ تو یہ کہ اماں نے میری ساری شکایتیں لگائی ہیں، اور یہ کہ وہ آج شام آ رہی ہیں، اور یہ بھی کہ وہ جلد ہی شادی کی بات کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ اس نے چٹک کر کہا۔ تو اس میں اتنا ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ ستارہ نے ہنسی دبا کر مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ ظاہر ہے تمہیں تو خوش ہونا بھی چاہیے، آخر کو سنگاپور جیسے خوابوں کے جزیرے پر جانا ہے نا۔ مگر میرے لیے کیا، مجھے تو یہیں پھنسنا ہے، 4 دیوروں اور 3 نندوں کے جنجال پورے میں۔ وہ مزید چٹکی۔ ستارہ کے لبوں سے مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہو گئی۔ اس نے قدرے چونک کر اینی کو دیکھا۔ یہ جنجال پورا تمہارا خود کا پسند کیا ہوا ہے، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے ابا قطعاً راضی نہیں تھے، یہ تو اماں کی وجہ سے انہیں مجبور ہونا پڑا، ورنہ… وہ تلخی سے کہتی چلی گئی۔ اینی کا رنگ لمحوں میں پھیکا پڑ گیا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر پھر خاموشی سے پلٹ گئی۔ اینی اور عفان ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ چونکہ اینی کسی حد تک تنک مزاج اور جذباتی لڑکی تھی، اس لیے ابا کا خیال تھا کہ اتنی بھری پوری فیملی میں بحیثیت بڑی بہو کے اپنا کردار اتنی بخوبی نہ نبھا سکے گی۔ اسی خدشے کو لے کر وہ اس رشتے کے حق میں نہ تھے، مگر بیٹی کی خوشی جان کر چپ ہو رہے۔ البتہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے اینی کو جوائنٹ فیملی کے اصول و ضوابط پر لیکچر دینا نہ بھولتے، جس کی وجہ سے وہ رفتہ رفتہ اس موضوع سے بیزار ہونے لگی، اور اب تو وہ اس حد تک تنگ آ چکی تھی کہ شادی کے نام پر ہی ہتھے سے اکھڑ جاتی۔ ستارہ نے ایک طویل سانس لے کر دل و دماغ سے ان سوچوں کو جھٹکا اور روٹیاں رومال میں لپیٹ کر ہاٹ پاٹ میں رکھیں اور دروازہ بند کرتی باہر نکل آئی۔ رات کو جب حسب معمول وہ سب کو دودھ کا گلاس دینے کے بعد اپنے اور اینی کے مشترکہ کمرے میں آئی تو وہ آف موڈ کے ساتھ الماری میں کھٹر پٹر کر رہی تھی۔ اینی نے اپنی مصروفیت لمحہ بھر کے لیے موقوف کی، پھر مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے مختصر ہوں کی۔ ابھی تک ناراض ہو؟ اب تو عائشہ آپی بھی نہیں آئی۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گی؟ اینی کا لہجہ سپاٹ تھا۔ لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہو، اس نے اصرار کیا۔ مجھے خفا ہونے کا کوئی حق ہی نہیں ہے ستارہ۔ اگر میں نے غلطی سے عفان کو پسند کر لیا اور میری بدقسمتی کہ میری اس سے قسمت بھی پھوٹ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم مجھے اس طرح ذلیل کرو، اس طرح طنز کرو مجھ پر۔ وہ پھٹ پڑی۔ شرمندگی کی تیز لہر نے ستارہ کو جامد سا کر دیا۔ اینی پلیز یار، آئی ایم سوری پلیز، وہ ندامت سے فوراً بولی۔ اس کی یہی خصوصیت تھی کہ فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لیتی تھی۔ اینی جواب دیے بغیر خاموشی سے پلٹ کر کمرے سے نکل گئی۔ ستارہ نے ایک طویل سانس خارج کی اور وہیں بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی اس وقت وہ اس کے لاکھ منانے پر بھی نہیں مانے گی، جب دل چاہے گا خود بخود موڈ ٹھیک کر لے گی۔ یہی سوچ کر اس نے خاموشی سے کتاب پکڑی اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ ماما، اسید آج آ جائے گا نا؟ وہ کتاب میں منہمک تھیں جب ہبا کے سوال نے انہیں چونکایا۔ کہہ تو رہا تھا کہ آج واپسی متوقع ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا اور کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی، پھر پیار سے اسے پاس بٹھا لیا۔ بہت مس کر رہی ہو اسے؟ اور اسے دیکھ لیں، ایک بار مجھے یاد نہیں کیا، ایک فون تک نہیں کر سکا۔ اس نے لاڈ سے ان کے کاندھے پر سر رکھتے ہوئے شکایت لگائی۔ تو تم اسے کر لیتی، انہوں نے کہا۔ کیسے کر لیتی؟ صاف دھمکی دی تھی جناب نے، اگر میرا فون گیا نا تو بہت پٹائی کرے گا، اور آپ کو پتہ ہے نا اس کا ہاتھ کتنا بھاری ہے۔ اف، اس نے جھرجھری لی۔ وہ ہنس دیں۔ پیار بھی بہت کرتا ہے تم سے، وہ تو مجھے پتہ ہے۔ وہ تفاخر سے گردن اکڑا کر ہنسی، پھر اٹھ گئی۔ شام تو ہو رہی ہے، میں اس کا کمرہ سیٹ کروں اور آپ اس کی پسند کے اچھے اچھے کھانے بنائیں۔ پر بیٹے، شام کو آپ کے پاپا کے کچھ دوست آ رہے ہیں کھانے پر۔ وہ ہچکچا گئی۔ اوفو ماما، پاپا کے دوست تو ہمیشہ آتے رہتے ہیں، اسید آج کتنے دنوں بعد آ رہا ہے، وہ پیر پٹک کر بولی۔
کیا بات ہو رہی ہے؟ تیمور احمد نے اندر داخل ہوتے ہوئے بیٹی سے پوچھا۔ وہ انہیں دیکھ کر کچھ مدھم پڑ گئی۔ کچھ نہیں پاپا، اس نے شکوہ کرتی نظروں سے ماں کو دیکھا اور جھپاک سے باہر نکل گئی۔ تیمور احمد نے قدرے حیران ہو کر اسے جاتے دیکھا، پھر مرینا کی طرف مڑے۔ اسے کیا ہوا ہے؟ ان کا لہجہ کڑا تھا۔ مرینا کا رنگ فک پڑ گیا۔ وہ کچھ نہیں، بس ایسے ہی ضد کر رہی تھی۔ وہ آج اسید آ رہا ہے نا؟ انہوں نے بات کو عام سا رنگ دینے کی کوشش کی۔ مقابل کی نگاہوں میں اتنی سرد مہری اور بیگانگی تھی کہ ان سے بات مکمل نہ کی گئی۔ تو انہوں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ اہتمام کرنے کا کہہ رہی تھی۔ انہوں نے ہمت کر کے اپنی بات مکمل کی۔ مجھے اپنی بچی کا اس کے ساتھ اتنا دوستانہ قطعاً پسند نہیں ہے مرینا خانم، اور یہ بات میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں۔ تیمور کے لہجے میں طوفانوں کی گھن گرج تھی۔ مرینا ساکت سی انہیں دیکھتی رہیں۔ وہ جھٹکے سے مڑے اور باہر نکل گئے۔ اپریل کا وسط چل رہا تھا۔ دوپہریں لمبی ہوتی جاتی تھیں اور ہمیشہ کی طرح اس سال پھر علینا احمد کا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ اتنی لمبی دوپہروں میں اسے نیند نہیں آتی تھی، اور جبکہ تینوں پورشنز میں سارے لوگ نیند کے مزے لوٹ رہے ہوتے، وہ بولائی بولائی سی اندر باہر پھرتی۔ اس وقت تو سر کے شدید درد نے اسے گرمی میں پھنکتے کچن میں لا کھڑا کیا تھا۔ چائے بنانے کے لیے وہ بڑی محویت سے ساس پین میں ابلتے دودھ کو دیکھ رہی تھی جب کسی نے کچن کا دروازہ ہلکے سے بجایا۔ وہ بے طرح چونکی۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو دروازے کے فریم میں شاہ بخت کھڑا نظر آیا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی تھی۔ ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ جی میں بنا دیتی ہوں، اس نے مدھم لہجے میں کہا اور ساس پین میں دودھ کی مقدار بڑھانے لگی۔ وہ اندر پڑی ٹیبل کے ساتھ ٹک گیا اور کسی قدر نظر جما کر اسے دیکھا۔ لائٹ پرپل اور وائٹ پرنٹ کے سوٹ میں وہ بے حد جاذب نظر لگ رہی تھی۔ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے، خاموش طبع اور گھر میں سب سے چھوٹے ہونے کا اعزاز لیے ہوئے علینا احمد اس پل کچھ اور بھی دلکش لگی تھی۔ حسن سے کتنوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ شاہ بخت کی آنکھوں میں ٹھنڈک سی اتر آئی تھی۔ علینا نے چائے کپوں میں ڈالی اور ایک کپ اس کے سامنے رکھا اور اپنا کپ تھام کر باہر نکل آئی۔ ناگواری کی تیز لہر شاہ بخت کے اندر سرایت کر گئی۔ اسے بڑی شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ اسے اگنور کرتی ہے اور اپنی ہستی کی نفی ہوتے دیکھنا کہاں ممکن تھا، اور شاہ بخت کے نزدیک تو یکسر ناقابل برداشت تھا۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر بھی تو چائے پی سکتی تھی، لیکن اس طرح مجھے نظر انداز کر کے یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ میرے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں۔ اس نے تلخی سے سوچا، ایک نظر اپنے سامنے پڑی خوش رنگ چائے کو دیکھا اور سر جھٹک کر گھونٹ لینے لگا۔ ابھی اس نے آدھا کپ ختم کیا تھا کہ رمشا کچن میں داخل ہوئی۔ اوہ تھینک گاڈ، مجھے چائے نہیں بنانے پڑے گی۔ بخت کین آئی شیئر ود یو؟ وہ بے تکلفی سے مسکرائی۔ آف کورس، 1 منٹ، اس نے کہتے ہوئے جیب سے صاف ستھرا ٹیشو نکالا اور اپنی طرف والا کپ کا کنارہ صاف کیا، پھر کپ اس کی سمت بڑھا دیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا، یہ اتنی اچھی چائے تم نے بنائی ہے؟ وہ ایک گھونٹ لیتے ہی حیرت سے بولی۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ یہ میں نے نہیں، علینا نے بنائی ہے۔ اوہ جب ہی میں کہوں، یہ آج تمہارے جوشاندے میں چائے کا ذائقہ کہاں سے آ گیا؟ وہ ہنسی۔ اسی وقت کومل اندر آ گئی۔ میں چائے بنانے آئی تھی، لگتا ہے آپ نے پی لی۔ ارے نہیں، یہ تو بس چکھی ہے، تم بناؤ، رمشا نے خوش دلی سے کہا۔ سب اٹھ گئے؟ شاہ بخت نے پوچھا۔ جی، اور پتہ ہے رمشا، تمہارے ڈریسز آ گئے ہیں ٹیلر کی طرف سے، جاؤ دیکھ لو، لاؤنج میں تو مارکیٹ لگی ہوئی ہے کپڑوں کی۔ کومل نے کہا تو وہ فوراً اٹھ گئی۔ تائی جان اور امی جان آ گئی مارکیٹ سے؟ رمشا نے سوال کیا۔ ہاں، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں۔ اوکے چلو بخت، ذرا تم بھی میری چوائس دیکھ لو، رمشا نے اسے اٹھایا۔ تمہاری چوائس ہے، اچھی ہی ہوگی۔ دونوں باہر نکل گئے۔ کومل چائے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ لاؤنج میں تو جیسے مچھلی بک رہی تھی، ہر کوئی اپنی اپنی بولیاں بول رہا تھا۔ رمشا کارپیٹ پر بیٹھ کر اپنے ڈریسز کی پیکنگ کھولنے میں مصروف ہو گئی۔ علینا خاموشی سے ایک طرف بیٹھی سب کا جائزہ لے رہی تھی۔ مغل ہاؤس میں 3 پورشنز تھے، مگر لاؤنج اور کچن مشترکہ تھا۔ چونکہ سب میں سلوک و اتفاق تھا، اس لیے گھر میں خوشحالی اور برکت تھی۔ سب سے بڑے تایا جان کی 3 اولادیں تھیں، وقار، رمشا، کومل۔ وقار شادی شدہ تھے اور بحیثیت سب سے بڑی اولاد کے نہایت ذمہ داری اور سلجھی طبیعت کے حامل تھے۔ اپنے مشفق اور پرخلوص رویوں کی وجہ سے ہمیشہ چاہے گئے گھر میں سب کا احترام کرتے تھے۔ اس کے بعد رمشا تھی، انگلش لٹریچر کے فائنل میں تھی، عام سی شکل و صورت کے باوجود بے پناہ کانفیڈنٹ اور ذہین بھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ خود غرضی کا مرض بھی لاحق تھا۔ اس کے بعد کومل تھی، سادہ بی اے کے بعد گھر میں تھی، پڑھائی سے چونکہ کچھ خاص شغف نہ تھا، اس لیے گھریلو امور میں ماہر تھی۔ دوسرے نمبر پر چھوٹے تایا جان تھے، ان کی بھی 3 اولادیں تھیں، ایاز، عباس، علینا۔
شکل و صورت اور قد کاٹ میں عباس اور ایاز میں بے حد مشابہت تھی، مگر عادات و مزاج میں اتنا ہی فرق تھا جتنا کہ مشرق و مغرب میں۔ ایاز جتنے خود غرض اور خود پرست تھے، عباس اتنا ہی بے لوث اور احسار پسند۔ ایاز کو بیرون ملک بھاتے تھے اور عباس انتہا درجے کا محب وطن۔ دونوں شخصیتوں کا یہ تضاد بے حد دلچسپ تھا۔ اس کے بعد علینا تھی، بہت خوبصورت اور سادہ، بہت معصوم اور بزدل، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے ڈر جانے والی۔ گھر میں عموماً جو پروٹوکول سب سے چھوٹے بچے کو ملتا ہے وہ اسے کبھی نہیں ملا، بلکہ اسے ہمیشہ نظر انداز کیا گیا، اور یوں رفتہ رفتہ وہ الگ تھلگ رہنے کی عادی ہو گئی، کیونکہ گھر میں سب اس سے بڑے تھے، کوئی یونیورسٹی جا چکا تھا اور کوئی ختم کر چکا تھا، جبکہ وہ ابھی صرف فرسٹ ایئر میں تھی۔ بڑوں کی باتوں اور محفلوں سے ہمیشہ اسے یہ کہہ کر اٹھا دیا جاتا کہ وہ چھوٹی ہے، اسی لیے اس نے ان سب کے بیچ بیٹھنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد چچا جان تھے، ان کی 2 اولادیں تھیں، شاہ بخت، شاہ نواز۔ شاہ نواز کافی سالوں سے امریکہ میں سیٹل تھے، تاحال غیر شادی شدہ تھے، حالانکہ عمر میں وقار سے 1.5 ہی چھوٹے تھے، مگر نگاہ میں کوئی جچتا ہی نہ، اور مغل ہاؤس کا سب سے چہیتا اور لاڈلا فرد شاہ بخت۔ اگر یہ کہا جاتا کہ اس میں اس گھر کی جان تھی تو بیجا نہ ہوتا۔ عباس کے ساتھ ہی MBA کے فائنل میں تھا۔ بیجا لاڈ پیار اور محبتوں نے اندرون خانہ اسے خود پرست، ضدی اور سرکش انسان بنا دیا تھا، مگر بظاہر وہ ایک پرسکون اور خوش مزاج انسان تھا جو طنز کرنے میں کمال رکھتا تھا، بالکل اس آتش فشاں کی طرح جو اندر ہی اندر پکتا رہتا ہے۔ اسی مانند وہ بھی تھا کہ کب کوئی بات مزاج کے خلاف ہو اور وہ ہنگامہ کھڑا کر دے۔ شخصیتوں کے دلچسپ تضاد کے ساتھ یہ سرخ و سفید ماربل سے بنا مغل ہاؤس تھا۔ عائشہ آپی آئی ہوئی تھیں اور حسب معمول گرما گرم بحث ہو رہی تھی۔ موضوع ظاہر ہے ستارہ اور عینی کی متوقع شادی کے سوا کیا ہو سکتا تھا۔ خلاف توقع آج عینی کا موڈ بھی نارمل تھا۔ بابا جی کے کمرے میں گول میز کانفرنس جاری تھی، اور جب رات کو اس کا نتیجہ سب کے سامنے آیا تو ستارہ بہت دیر ساکت رہ گئی۔ ہر لڑکی کی طرح اس کے بھی بے شمار خواب تھے، اس کے ہاتھوں پر مہندی ہو، شگن کا پیلا جوڑا پہنے وہ سکھیوں کے درمیان مسکرائے، اور پھر وہ خوبصورت تنہائیوں سے بھرا دن آئے جب سرخ جوڑے میں وہ اپنے پیا کے گھر جائے گی۔ کتنے بے شمار خوبصورت اچھوتے احساس اس سوچ کے ساتھ بیدار ہو جاتے تھے، مگر قسمت کبھی کبھی بڑے نازک موڑ پر دھوکہ دیتی ہے۔ کچھ خواب ادھورے، اگر تم مل جاتے، ہو جاتے پورے۔ اس کے خواب ادھورے رہ گئے تھے۔ کتنا بے رحم فیصلہ تھا تقدیر کا، وہ گنگ تھی۔ مہروز کمال اس سال بھی پاکستان نہیں آ سکا تھا۔ اس کے آنے کے بعد رخصتی عمل میں آتی اور یوں ستارہ مہروز کے ساتھ سنگاپور چلی جاتی، مگر نہ ہو سکا۔ بعض ایسے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے کہ مہروز کا آنا ممکن نہ ہو سکا تھا، اور یوں پروگرام بدل چکا تھا۔ آج صبح ستارہ کی ساس کا فون آیا تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ بے فکر ہو کر عینی کی شادی رکھ دیں۔ 1 ماہ تک ستارہ کے کاغذات تیار ہو کر آ رہے تھے، اس کے بعد وہ براہ راست سنگاپور ہی جائے گی۔ گویا رخصتی اور شادی کا سلسلہ سرے سے ختم ہو گیا۔ وہ بتاتے ہوئے خود بھی بے حد دل برداشتہ تھیں، مگر اس میں یقیناً ان کا کوئی دوش نہ تھا، اور تب سے ستارہ بس حیران و پریشان تھی تقدیر کے اس موڑ پر۔ پتہ نہیں اندر کیا کچھ چھناکے سے ٹوٹا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ عائشہ آپی اسے سمجھا رہی تھیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھیں، مگر وہ بس ساکت تھی۔ اس کے کانوں میں ان کا ایک لفظ بھی نہیں پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مہندی کے سنہرے رنگ جھل ملا رہے تھے، اور ارمانوں اور خوابوں سے لبریز وہ سرخ جوڑا جو اس نے خیالوں میں کتنی بار ہی پہنا تھا، یکلخت وہ خون میں لپٹا نظر آ رہا تھا۔ نہ سکھیوں کے گیت تھے، نہ ڈھولک کی تھاپ، وہاں تو بس ویرانی تھی، خاموشی تھی اور تاریکی تھی۔ شام بتدریج گہری ہو رہی تھی، گرمی کا زور ٹوٹ رہا تھا، اور شام کے بڑھتے سایوں کے ساتھ وہ نرم نرم چلتی ٹھنڈی ہوا ایک نعمت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لان میں ایزی چیئر پر براجمان تھی اور نظریں گیٹ پر ساکن تھی۔ کبھی جھنجھلا کر وہ رخ موڑتی، ادھر ادھر دیکھتی اور اسٹرابری شیک کے گھونٹ لیتے ہوئے پھر سے نظریں گیٹ پر جما دیتی۔ آنے والا بد دستور نہیں پہنچا تھا۔ اس نے کوفت سے ادھر ادھر دیکھا، جہاں پھولوں سے لدی روش تاحال آنے والے مکین کی آہٹ سے خالی تھی۔ کچھ دیر بعد گیٹ کی ذیلی کھڑکی کھلی اور آخرکار انتظار ختم ہو گیا۔ بلو جینز اور نیوی بلو شرٹ میں چمکتی سفید رنگت لیے وہ ہمیشہ کی طرح شاندار نظر آ رہا تھا۔ بے پناہ خوشی سے مغلوب ہوتے ہوئے اس نے گلاس ٹیبل پر دھرا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیزی سے روش پر چلتے ہوئے وہ ایک دم اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ویلکم بیک ٹو ہوم اسید مصطفیٰ، وہ مسکرائی تھی۔ تھینکس ہیبا تیمور، وہ خشک لہجے میں کہتا آگے بڑھ جانے کو تھا جب وہ ایک دم راہ میں حائل ہوئی۔ کیسے ہو؟ وہ سائڈ سے آگے بڑھ گیا۔ وہ مایوس ہوئی۔
پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ ٹور کیسا رہا؟ ہبا نے اگلا سوال کیا۔ وہ جواب دیے بغیر چلتا رہا۔ انجوائے کیا؟ وہ پھر سے بولی۔ اسید مصطفیٰ کی خاموشی نہیں ٹوٹی تھی۔ اسید، تم ناراض ہو؟ ہبا کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ وہ پریشان تھی۔ وہ عمارت کے داخلی دروازے سے لاؤنج میں داخل ہو گئے۔ مرینا کچن کے دروازے میں کھڑی تھی۔ ماما، وہ باہیں پھیلائے ان کی سمت بڑھا اور بے ساختہ ان سے لپٹ گیا۔ مرینا نے اس کی پیشانی چومی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ انہوں نے محبت سے ان کی پیشانی پر گرے بال سمیٹے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ مسکرایا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، جاؤ فریش ہو جاؤ۔ ہبا، جاؤ اسید کے کپڑے نکال دو۔ انہوں نے دونوں کو مخاطب کیا۔ ماما، وہ بے ساختہ روتی ہوئی ان سے لپٹ گئی۔ اسید مجھ سے ناراض ہے، دیکھیں بات بھی نہیں کر رہا۔ اسید، بہت بری بات ہے بیٹے۔ مرینا نے تنبیہی نظر سے اسے دیکھا۔ ماما پلیز، اتنے دنوں بعد گھر لوٹا ہوں، میں اس کے ساتھ بات کر کے گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا۔ وہ طنز سے بولا۔ ہبا کی سانس تھمنے لگی۔ اسید، شرم کرو، مرینا نے تیز آواز میں اسے ٹوکا۔ میں نے کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں کیا ہوا ان باپ بیٹی کو خوش کرنے کا۔ یہ میری زندگی ہے اور اس پر میرا بھی حق ہے۔ وہ اپنے مخصوص کھردرے اور سرد لہجے میں بولا۔ واہ مرینا خانم واہ، یہ سکھایا ہے آپ نے اپنے برخوردار کو؟ تیمور احمد نے تالی بجا کر باقاعدہ داد دی۔ اسید کے چہرے کا رنگ پل بھر کو بدلا۔ انسان کتنا عجیب ہے، چند لقموں کے بدلے پورے وجود پر اختیار چاہتا ہے، اور رب کتنا مہربان اور بے نیاز ہے جو ساری زندگی انسان کو رزق دیتا ہے اور انسان اس کو بھلائے خود میں مگن رہتا ہے، جبکہ انسان… اسید کی نگاہ میں ایسی تحریر تھی کہ اگر وہ ذرا بھی درد دل رکھتے تو لرز جاتے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں… اسید نے بے دردی سے لب کچلے۔ تمہارا مطلب تھا یا نہیں؟ آئندہ اس قسم کی بکواس کرنے سے پہلے ایک بار احسانوں کی اس فہرست کی طرف ضرور نظر ڈال لینا جو میں نے تم پر کیے ہیں۔ وہ رعونت سے کہتے باہر نکل گئے۔ 3 نفوس کے ہونے کے باوجود کمرے میں ایک پراسرار خاموشی تھی۔ اس خاموشی میں گھڑی کی ٹک ٹک بڑی نمایاں تھی۔ اسید ہبا کی طرف مڑا۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ ساکت سی کھڑی تھی۔ اس کے کندھوں پر ابھی تک ٹورسٹ بیگ تھا جس کے اسٹریپس میں انگلیاں پھنسائے وہ کمرے میں جانے کو تھا۔ اس نے لب بھینچتے ہوئے ایک زہریلی نگاہ ہبا تیمور پر ڈالی، جیسے کہہ رہا ہو یہی چاہتی تھی تم، پھر پلٹ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ لاؤنج میں کپڑوں کی بہار سی آئی ہوئی تھی، نت نئے رنگوں اور ڈیزائنوں کے جھلملاتے ملبوسات۔ 2 دن بعد ایاز کی مہندی کا فنکشن تھا اور بری کے جوڑے تیار ہو کر آ چکے تھے، اس لیے پیکنگ کا کام ہو رہا تھا۔ امی جان، علینا کا مہندی کا سوٹ تیار نہیں ہوا ابھی؟ آمنہ بھابی نے فکر مندی سے دریافت کیا۔ ہاں ہو چکا ہے، اپنی کپڑوں میں دیکھو۔ انہوں نے کپڑوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ چند منٹوں بعد آمنہ سوٹ دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ زبردست، بہت خوبصورت ہے۔ آمنہ نے زرق برق شرارہ سوٹ اپنے سامنے پھیلایا۔ میں یہ پہنوں گی؟ علینا نے حیرت سے دریافت کیا۔ کیوں بھئی، اتنا خوبصورت تو ہے، اور پھر بچیاں ایسے لباس ہی پہنتی ہیں۔ آمنہ بھابی کے نزدیک وہ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے بچی ہی تھی۔ پانی پیتے ہوئے شاہ بخت کو اچھو لگ گیا۔ اس نے بغور فرسٹ ایئر کی بچی کو دیکھا۔ اچھا؟ علینا نے ناقابل یقین نظروں سے انہیں دیکھا۔ بالکل، اور دیکھنا یہ تم پر بہت سجے گا۔ انہوں نے یقین دلایا۔ علینا نے یقین کر لینے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ رمشا کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ ہاؤ انوسینٹ، وہ پیار سے علینا کا گال چھو کر مسکرائی۔ شاہ بخت بھی ہنسا تھا۔ اس نے کسی قدر حیرت سے علینا کا چہرہ سرخ ہوتے دیکھا تھا۔ اف ظالمو، جھلسا دیا گرمی میں۔ عباس دہائی دیتا اندر داخل ہوا اور دھپ سے کارپیٹ پر گر گیا۔ تو تم شام میں چلے جاتے، شاہ بخت نے اپنی طرف سے آسان حل بتایا۔ تم تو منہ بند ہی رکھو، خود سے کچھ ہوتا نہیں اور چلے ہو مشورے دینے۔ عباس اور بھی سلگا، ایک بے اختیار کہا ابھرا۔ کوئی بات نہیں دوست، تمہاری شادی پہ میں کر دوں گا۔ شاہ بخت نے اسے تسلی دی۔ ایک بار پھر کہے ابھرے۔ اور اپنی شادی پہ کیا کرو گے؟ رمشا نے شرارت سے کہا۔ ان سب نکموں کو لائن حاضر کر دوں گا، اس نے اندر آتے وقار بھائی اور ایاز کو دیکھ کر کہا۔ اس کے شاہانہ انداز پر ایک بار پھر کہے ابھرے۔ چلو بھائی لڑکیوں، یہ سب سنبھالو۔ آمنہ کھانا تیار ہے؟ بڑی تائی جان نے پوچھا۔ جی امی جان، میں لگواتی ہوں۔ وہ مستعدی سے اٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ سب کھانے کی میز پر جمع تھے۔ عباس نے وقار کو بتایا کہ کل سے ایونٹ آرگنائزر کمپنی کا یونٹ آ جائے گا۔ مہندی کا فنکشن گھر میں ہی تھا، جبکہ بارات اور ولیمہ کی تقریبات ہال میں تھیں۔ وقار، تمہاری نواز سے بات ہوئی؟
ताया जान ने पूछा। जी बाबा जान, कह रहा था कि नहीं आ सकूंगा, सीट नहीं मिल सकी उसे। वकार ने मुख्तसर बात खत्म की। चचा जान के चेहरे पर रंग सा लहरा गया। खाना खाने के बाद मेरी बात कराओ उसे। ताया जान के लहजे में दबा दबा फिशार था। इस वक्त तो अमेरिका में रात है, सो रहा होगा वो। तो फिर? उन्होंने इस्तफहामिया नज़रों से वकार को देखा। फिर रात को कर लीजिएगा। वकार ने बात खत्म की। वो जानते थे कि नवाज इस घर के लिए एक नासूर की हैसियत इख्तियार कर चुका था, जिसे वो लोग किसी सूरत खुद से अलग नहीं कर सकते थे। शायद वो था ही ऐसा खुदगर्ज और बेहिस। बहुत कम उम्री से ही उसके ख्यालात बहुत बागियाना थे। जियो और जीने दो पर बहुत यकीन था। इतने सालों में शायद एक दो बार बमुश्किल वो पाकिस्तान आया था, मगर वक्त के साथ साथ शायद मुगल हाउस के मकीन भी उसकी जुदाई से समझौता कर चुके थे। मेज़ पर खामोशी थी। अलीना ने पानी पीते हुए सब पर एक नज़र डाली। शाहबख्त बहुत बेदिली से प्लेट में चम्मच चला रहा था। उसके लब भींचे हुए थे। फिर उसने चम्मच प्लेट में पटका और उठ खड़ा हुआ। वकार ने चौंक कर उसे देखा। बख्त, खाना खाओ। उनके लहजे में तहकुम दर आया। शाहबख्त ने शिकायती नज़र उन पर डाली। खा लिया। वो कुर्सी धकेल कर पीछे हटा और तेज तेज कदम उठाता सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसका कमरा दूसरे पोर्शन पर था। बहुत मिस करता है उसे। वकार के लहजे में तासुफ उतर आया। जब से उसके पास से वापस आया है तब से यूं ही उसके जिक्र पर परेशान हो जाता है। चची जान की आंखों में नमी थी। आपको पता तो है उसकी कंडीशन का। ग्रेज किया करें उसके सामने नवाज की बात करने से। अब वो इस पर सोचता रहेगा और फिर अगर उसके सर में दर्द शुरू हो गया तो। वकार ने तल्खी से कहा। एक खौफ ने सबको जकड़ा था। अलीना, वकार अपनी कुर्सी से उठा था। जी भाई। इसकी प्लेट उठाओ और मेरे साथ आओ। वो कहते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। अलीना ने प्लेट उठाई और उनके पीछे चल पड़ी। वकार अंदर दाखिल हुए तो वो बेड पर औंधा पड़ा था। उन्होंने आगे बढ़कर उसे उठाया। वक्त, उठो, खाना खाओ। मुझे नहीं खाना। उसने अपने आप को छुड़ाया। अंदाज जिद्दी और नाराज बच्चे जैसा था। बहुत बुरी बात है, बच्चे ऐसे नहीं करते। देखो, तुम्हारी वजह से सब डिस्टर्ब होंगे। तुम्हें अच्छा लगेगा? उन्होंने प्यार से उसके कंधे पर हाथ फैलाया। तो कौन कह रहा है डिस्टर्ब होने को? वो चटक कर बोला। वकार ने फहमाइशी नज़रों से उसे देखा। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? वो अलीना पर बरस उठा। अलीना के चेहरे का रंग पल में जर्द पड़ गया। उसने हाथ में पकड़ी प्लेट की तरफ इशारा किया। लाओ, इधर ही से मुझे दो और जाओ। वकार ने अलीना के हाथ से प्लेट ले ली और उसे जाने का इशारा किया। वो इतनी शानदार इंसल्ट पर आंसू पीती तेज तेज सीढ़ियाँ उतरती गई। वो हस्बे मामूल शाम के वक्त चारपाई पर लेटी आसमान को महवियत से तक रही थी। नारंगी, सफ़ेद और नीले इम्तिजाज के आसमान की लहरें गडमड हो रही थीं। बहुत दिनों बाद मौसम यूं खुशगवार नजर आया था। हवा तेज तर होने लगी। वो उड़ते बालों को संभालती उठ गई। चारपाई दीवार के साथ खड़ी करके वो यूं ही छत पर चक्कर लगाने लगी। कुछ देर बाद बारिश के मोटे मोटे कतरे गिरे और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वो खुशी से दीवानी होने लगी। सारी उदासी यकदम कहीं गायब हो गई थी। गोल गोल घूमते हुए उसने खिलखिलाकर हंसते हुए मेहरबान आसमान को देखा और दिल से बेख्तियार कलमाए शुक्र निकल आया था। सितारा, सितारा, नीचे आ जाओ। एनी गालिबन सहन में खड़ी होकर उसे बुला रही थी। उसने रेलिंग पर झुककर नीचे झांका। एनी सहन में खड़ी थी। मुझे नहीं आना, वो बारिश की वजह से चीख कर बोली। आ जाओ ना, मैं पकोड़े बनाने लगी हूँ, प्लीज़ आ जाओ। एनी ने लालच दिया। अच्छा, आती हूँ, वो हंसते हुए बोली। उसने भीगी हुई ज़मीन और दरो दीवार को देखा। हर चीज़ सैराब हुई नजर आती थी। वह चप्पल भूलकर नंगे पैर ही नीचे चली आई। एनी किचन में थी। अब्बा हमेशा मगरिब के बाद आते थे। जब ही उसने बेफिक्र होकर दुपट्टा एक तरफ फेंका और खुद बाकायदा झूमने लगी। बरामदे में पड़े तख्त पर बैठी अम्मा उसके बचपने पर हंसने लगी। कुछ देर बाद एनी प्लेट थामे आ गई। अगर दिल का मौसम बाहर के मौसम से बनता है तो कभी कभार बाहर का मौसम भी अंदर के मौसम को बदल डालता है। यही इस वक्त सितारा के साथ हुआ था। बारिश उसके लिए रहमत साबित हुई थी। वो बेफिक्री से पकोड़े केचप में डुबोकर खाती मुसलसल हंस रही थी, बेवजह। सच कहा है किसी ने, कभी कभी कोई काम बगैर जवाज के करने में भी अजीब सा सुकून मिलता है। कुछ देर बाद बारिश भी रुक गई। उसने सहन में वाइपर लगाया और चोटी खोलने लगी। एनी उसके कपड़े बाथरूम में रख चुकी थी। उसने तौलिया उठाया और नहाने चली गई। कुछ देर बाद वो नहाकर लौटी तो अम्मा चश्मा लगाए चावल चुन रही थी। सितारा ने बाल समेटकर बड़ा सा कैचर लगाया और वज़ू करके नमाज पढ़ने चली गई। वह नमाज पढ़ के सहन में आई तो अम्मा चावल साफ कर चुकी थी। सितारा, बेटे यहाँ आओ। उन्होंने प्यार से उसे अपने पास बुलाया। वो ठिठकी।
اماں کا لہجہ ہی ایسا تھا، پھر آہستگی سے چلی آئی۔ جی اماں، وہ ان کے قریب تخت پر بیٹھ گئی۔ آج تمہاری ساس کا فون آیا تھا، انہوں نے جھجک کر کہا۔ وہ طویل سانس لے کر تسلی سے بیٹھ گئی۔ تو یہ بات تھی، اس نے سوچا۔ کیا کہہ رہی تھی اماں وہ؟ اس نے بڑے سکون سے پوچھا۔ انہوں نے اس کا پرسکون چہرہ دیکھا تو حیران ہوئی۔ کہہ رہی تھی کہ کاغذ تیار ہو گئے ہیں تمہارے۔ اچھا، تو پھر؟ اس کے سکون میں قطعاً فرق نہیں آیا تھا۔ پھر کا کیا مطلب؟ بس اب تیاری کرو جانے کی 1 ماہ تک۔ انہوں نے 2 ٹوک بات کی۔ ستارہ کے اندر عجیب سی توڑ پھوڑ مچی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، عینی تیزی سے باہر آئی تھی۔ ستارہ، تمہارا فون ہے۔ میرا فون؟ وہ چونکی، پھر پوچھنے لگی، کس کا ہے؟ پتہ نہیں، جا کر سن لو، عینی کہہ کر واپس مڑ گئی۔ وہ سوچتی ہوئی اٹھی، اتنی گہری دوستی تو کسی سہیلی سے نہ تھی اس کی کہ گھر فون آتا۔ ہمیشہ سے ہی لیے دیے انداز میں رہتی تھی، پھر کبھی کسی کو نمبر بھی نہ دیا تھا۔ آخر کس کا فون ہو سکتا ہے؟ وہ الجھتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہو گئی۔ صوفے کے ساتھ والی تپائی پر فون رکھا تھا۔ رسیور ایک طرف پڑا فون کرنے والے کے انتظار کی کہانی سنا رہا تھا۔ اس نے طویل سانس لے کر ان سب سوچوں کو جھٹکا اور صوفے پر بیٹھ کر فون اٹھا لیا۔ جی کون؟ ستارہ نے قدرے محتاط ہو کر کہا۔ ستارہ بات کر رہی ہیں، بھاری مردانہ آواز۔ وہ بے طرح چونکی۔ جی، آپ کون؟ آپ کا بہت اپنا، دوسری طرف سے غالباً مسکرا کر کہا گیا۔ ستارہ کے کان سنسنا اٹھے۔ دماغ درست ہے آپ کا؟ آپ ہیں کون؟ وہ بھڑک ہی تو اٹھی تھی اس قدر والہانہ لہجے پر۔ ستارہ، میں مہروز کمال بات کر رہا ہوں، کھنکتی ہنسی کے ساتھ کہا گیا۔ وہ سٹپٹا گئی، پھر بے ساختہ بولی، آپ؟ اور اس کے ساتھ جیسے ساون کی ہر بوند مسکرا دی تھی۔ میں نے پہچانا نہیں، سوری، وہ خجالت سے بولی اور کان کے پیچھے لٹ کو اڑ سا۔ نظریں یوں جھکی تھی جیسے وہ سامنے ہی بیٹھا ہو۔ اس کی بات کے جواب میں ایک دلکش قہقہے نے اس کی سماعتوں کو سیراب کر دیا۔ کوئی بات نہیں، میں نے بھی تو پہلی بار فون کیا ہے، آپ کیسے پہچان سکتی ہیں؟ وہ نرمی سے بولا۔ کیسی ہیں آپ؟ کیا کر رہی تھی؟ وہ پوچھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ جھجک سی گئی۔ میرا حال بھی پوچھ سکتی ہیں، پابندی نہیں ہے کوئی۔ مہروز کمال نے بڑے لطیف پیرائے میں طنز کیا۔ وہ کھسیا کر رہ گئی۔ کیا کہتی؟ کوئی تجربہ ہی نہ تھا فون پر بات کرنے کا۔ ویسے میں بھی ٹھیک ہوں، وہ مزید بولا۔ وہ چپ رہی۔ بتایا نہیں آپ نے کیا کر رہی تھی؟ میں نے نماز پڑھی تھی بس ابھی، وہ دھیرے سے بولی۔ مجھ سے نہیں پوچھیں گی کہ میں کیا کر رہا تھا؟ اس نے پھر چھیڑا۔ مہروز پلیز، اس نے احتجاج کیا اپنے یوں رگیدے جانے پر۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ بہت برا ہوں میں، ہے نا؟ اس نے جیسے تصدیق چاہی۔ مجھے کیا پتا، کسی کے ساتھ رہے بغیر، اسے جانچے بغیر ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے کیسے دے سکتے ہیں؟ ساری جھجک، شرم و حیا کو اس نے دور بھگایا تھا، ورنہ وہ شخص تو اسے چٹکیوں میں اڑا دیتا۔ کیا بات ہے بھائی؟ وہ محظوظ ہوا۔ کیا میں نے غلط کہا؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ بالکل نہیں، ٹھیک کہا تم نے۔ وہ آپ سے تم پر اتر آیا۔ وہ چونکی مگر ظاہر نہ کیا۔ مجھے پتا ہے ستارہ، تم ہرٹ ہوئی ہو میرے نہ آنے کا سن کر، لیکن یقین کرو میں چند فائنینشیل پرابلمز میں پھنسا ہوا ہوں۔ تم تو سمجھو گی نا میری پرابلم۔ میرا پورا ارادہ تھا آنے کا، مگر میں ارینج نہیں کر سکا، اور اگر اپنا سارا اکاؤنٹ خالی کروا لیتا تب بھی وہاں آ کر شادی کے انتظامات، اخراجات اور بیجا اصراف میں بالکل افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے خود نہ آنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ٹھیک کیا نا؟ اس کے لہجے میں سچائی اور سنجیدگی تھی۔ آپ نے ٹھیک کہا، میں واقعی ہرٹ ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے خود کو سمجھا لیا تھا۔ اگر ایسی بات تھی تو آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ وہ بھی سنجیدہ ہوئی۔ اب بتا رہا ہوں نا، وہ ہلکے سے مسکرایا۔ مجھے یہ بتائیں کہ شاپنگ کیسی کروں؟ وہ ہلکی پھلکی سی ہو کر پوچھنے لگی۔ تم کپڑوں میں جینز شرٹ زیادہ لینا، مجھے لڑکیاں ویسٹرن ڈریسز میں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ کیا؟ وہ چلائی۔ وہ کہکہا لگا کر ہنسا، مذاق کر رہا تھا۔ بات سے بات چل نکلی۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ باہر نکلی تو مسکرا کر بلا شبہ جبڑے دکھ رہے تھے۔ تن من سے لپٹی اداسی کہیں دور بھاگ چکی تھی اور اس کی جگہ ایک سرشاری نے لے لی تھی۔ کمال کا شخص تھا جس نے میری زندگی تباہ کر دی غالب۔ راز کی بات تو یہ ہے کہ دل اس سے خفا اب بھی نہیں۔ وہ حیران تھی، بے حد حیران، حالانکہ ایسا پہلی بار تو نہ ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے ہی غلط سمجھتا تھا اور وہ اسے اپنا بنانے، اسے سمجھانے اور اسے بدلنے کی ہر کوشش میں ناکام تھی، بری طرح ناکام۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کے لیے اپنا سب کچھ تیاگ دیتے ہیں، وہ پھر بھی ہمارا نہیں ہوتا۔ ہم اسے اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں اور وہ بھی ہمارا نہیں ہوتا۔
ہم اس کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں، مگر وہ پھر بھی وہ بڑی دیر سے تاریک لان میں بیٹھی تھی، خاموش اور رکی ہوئی فضا میں کوئی آواز نہ تھی، یوں جیسے یہ خاموشی ازل سے یہاں بسی ہو۔ صرف اس کی سسکیوں کی مدھم آواز سے حبس زدہ فضا میں ذرا سا ارتعاش پیدا ہوتا اور کچھ دیر بعد وہی ہولناک خاموشی چھا جاتی۔ وہ ہبہ تیمور تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محبت ہر درد کی دوا ہے، مگر اس درد کا کیا کیا جائے جو محبت سے ہی ملا ہو؟ اس کا درد بھی تو ایسا ہی تھا نا، ناقابل حل اور لا علاج۔ اسے ٹھیک سے کچھ یاد نہیں تھا کہ آنکھوں نے اس بے درد کا پہلا خواب کب دیکھا تھا، کب دل نے درد کی آہٹ محسوس کی۔ پتہ نہیں کب وہ انسانوں کے اس بے قرار ہجوم میں سب سے خاص ہو گیا تھا، کب اس کے عشق نے کسی تارے عنکبوت کی طرح دل کو جکڑا کہ پھر کچھ یاد ہی نہ رہا۔ بس اتنا یاد رہا کہ وہ سب سے خاص بن گیا تھا۔ زندگی کے سارے لطف اور ساری مسرتیں صرف اسی کی ذات سے مشروط ہو گئی تھیں، مگر یہ خواب جتنے دلکش تھے اتنے ہی تکلیف دہ بھی تھے۔ اس کے اعصاب وائلن کے سخت تاروں کی مانند کھینچے ہوئے تھے۔ یک لخت تیز ہوا کا ایک جھونکا سا آیا تھا اور ہر چیز لہرا اٹھی۔ وسیع اور اس لان میں لگے ڈھیر سارے درخت اور گملوں میں پڑے پودے لہلہا اٹھے اور پھر یکدم تیز بارش شروع ہو گئی۔ ہبہ نے سر اٹھا کر برستے آسمان کو دیکھا اور اس کے آنسو بھی بارش میں گھل مل گئے۔ یہ تو طے ہے اسید مصطفیٰ، مجھے صرف تمہارا ہونا ہے۔ جب روح ہی تمہاری پابند ہو گئی تو یہ خاکی وجود کیسے کسی اور کو دان کر دوں؟ اس نے خود کلامی کی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس تند و تیز بارش میں دہاڑ مار مار کر روئے۔ تیمور احمد نے آج شام اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ کچھ حیران سی تھی۔ جی پاپا، آپ نے بلایا تھا؟ اس نے ان کی اسٹڈی میں داخل ہو کر دیکھا۔ تیمور احمد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور چشمہ اتار کر اسٹڈی ٹیبل پر رکھ دیا، پھر سامنے پڑے کاغذات سمیٹے اور لیپ ٹاپ آف کر دیا۔ اس نے حیرانی سے ان کے اقدامات کو دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ آؤ بیٹھو۔ انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آہستگی سے چیئر پر ٹک گئی۔ فیروز بخاری کو تو جانتی ہیں نا آپ، انہوں نے اپنے بیٹے اسفر کا پروپوزل دیا ہے۔ انہوں نے کہہ کر اس کا چہرہ جانچا۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہاں کر دو، مگر پاپا ابھی میری اسٹڈیز۔ ہبہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ ابھی ہم صرف انگیجمنٹ کریں گے، شادی آپ کی اسٹڈیز کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی رکھی جائے گی، انہوں نے قطعیت سے کہا۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ کل شام میں نے انہیں بھی بلایا ہے، تم اسفر سے مل لینا، انہوں نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ کل شام ایک خالصتاً بزنس ڈنر تھا جو تیمور احمد نے اپنی نئی مل کے سنگ بنیاد رکھے جانے کی خوشی میں دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئی تھی۔ اندر باہر ایک طوفان اٹھ گیا تھا اور تب سے اب تک وہ بس سوچ رہی تھی اور حیران تھی کہ انہوں نے ایک بار بھی اسے پوچھنا یا رائے لینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ بارش تیز تر ہو چکی تھی۔ اس نے دونوں مٹھیوں میں بھیگے بال جکڑے اور نظر اٹھا کر برستے آسمان کو دیکھا۔ آنسوؤں میں یکدم ہی اضافہ ہوا تھا۔ اس کی نظر آسمان سے ہٹتی ہوئی دوسرے پورشن میں موجود اسید کے کمرے کے ٹیرس پر پڑی اور ایک لمحے کو وہ حیرت و اذیت کی زیادتی سے سن سی ہو گئی۔ ٹیرس کی لائٹ آف تھی لیکن وہ وہاں موجود تھا، اور اس کا ثبوت وہ سگریٹ کا ننھا سا جلتا شعلہ تھا جو کہ یقیناً اسید کے ہاتھ میں تھی۔ تو یہ تب سے میرا تماشا دیکھ رہا ہے، اس نے لب کاٹتے ہوئے سوچا۔ دل میں جیسے الاؤ دہک اٹھے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ دوڑتی ہوئی اندر کی طرف چلی گئی۔ وسیع اور اس لاؤنج میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ آج ایاز کی مہندی کا فنکشن تھا۔ فنکشن کا انعقاد لان میں تھا جس کی حالت ہی بدل گئی تھی ایونٹ آرگنائزرز کے ہاتھ لگنے سے، لیکن چونکہ ابھی تقریب شروع ہونے میں دیر تھی اس لیے سب لاؤنج میں موجود تھے سوائے لڑکیوں کے۔ ان کی تیاری تو آخری دم تک مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ فوٹوگرافر کے فرائض چونکہ شاہ بخت کو انجام دینے تھے اس لیے اس وقت بھی وہ اپنا ہینڈی کیم سنبھالے تیز تیز سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ ارادہ آمنہ بھابھی کے کمرے میں ہلہ بولنے کا تھا جہاں سب لڑکیاں ہار سنگھار میں مصروف تھیں۔ آمنہ بھابھی کے کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو چکرا کر رہ گیا۔ وہاں تو عجیب ہی منظر تھا۔ سب سے پہلے اس کی نظر کومل پر پڑی، نامکمل ہیئر سٹائل اور ایک آنکھ پر میک اپ کیے۔ اس نے بخت کو دیکھ کر ایک طویل چیخ ماری۔ سبھی ہڑبڑا کر سیدھی ہوئیں۔ ہیں ہائے کیا ہوا؟ مختلف آوازیں۔ وہ لطف اندوز ہوتا ہوا سین پکچرائز کرنے لگا۔ رمشا منہ پر کوئی ماسک لگائے مزے سے آنکھیں بند کیے چیئر پر نیم دراز تھی۔ عجیب الخلقت کھلی سی شلوار اور بند رنگ سی قمیض میں اس کا حلیہ دیکھنے لائق تھا۔ ہادیہ جو کہ کزن تھی نیم بگڑے ہیئر سٹائل کے ساتھ ہونک سی اسے دیکھ رہی تھی۔ خود آمنہ بھابھی کو جانے کون سا لہنگا یا شرارہ غالباً ساڑی زیبتن کرنی تھی۔ وہ تنگ سے پاجامے اور چولی میں ملبوس تھی۔
जैसे ही रिमशा की नज़र उस पर पड़ी, वो खूंखार नज़रों से उसको देखती उसकी तरफ बढ़ी। बख्त, दफ़ा हो जाओ, बख्त, मैं कह रही हूँ, जाओ, निकलो, वो भरपूर आवाज़ से चिल्लाई। बिल्कुल नहीं, इतने प्यारे मनाजर में कतन मिस नहीं कर सकता, वो कहकहा लगाते हुए बोला। शर्म करो बदतमीज़, जाओ यहाँ से। रिमशा ने उसे वापस धकेला। वो कैमरे से देखता उल्टे कदमों पीछे हटा। देखना मेरे कैमरे का रिजल्ट, इतना साफ, तुम खुशी से पागल हो जाओगी। वो फिर हंसा। रिमशा ने पूरी ताकत से उसे कमरे से धकेला और ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद कर दिया। वो हंसता हुआ वापस मुड़ा और पूरी शिद्दत से अपनी झोंक में अंदर आती अलीना से टकरा गया। एक तवील नस्वानी चीख उभरी और अलीना के हाथ में पकड़ा फूलों और गजरों से भरा थाल ज़ोरदार आवाज़ के साथ ज़मीन बोस हुआ था और वह खुद माथे पर हाथ रखकर घुटनों के बल ज़मीन पर गिर गई। शाहबख्त का रंग तेज़ी से बदला। ओह गॉड अलीना, तुम ठीक हो ना? वो परेशानी से पूछने लगा। आप देखकर नहीं चल सकते? उसने अपनी आंसुओं से भरी आंखें उठाकर बाकायदा शाहबख्त को घूरा। आइंदा देखकर चलूंगा, लाओ तुम्हारी मदद कर दूं। उसने चमकती निगाहों से झिलमिलाते शरारा सूट में मलबूस अलीना को देखा। तेजी से इर्द गिर्द बिखरे फूल और गजरे इकट्ठे करके उसने थाल में डाले। अलीना ने खफा खफा नज़रों से उसके घने बालों से भरे सर को देखा और थाल उससे ले लिया। शाहबख्त ने तवील सांस लेकर उसकी पुश्त को देखा जो कि आमना भाभी के कमरे में जा रही थी। वो उसी तरह एक घुटना ज़मीन से टिकाए दूसरा पाँव खड़ा किए बैठा था जब वकार भाई की आवाज़ ने उसे चौंकाया। बख्त, क्या कर रहे हो यहाँ बैठे? उठो, बहुत काम है नीचे। वो उसे साथ ले गए। सीढ़ियाँ उतरते हुए वो उनसे मुखातिब हुआ। भाई, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो हैरान हुए उसके अंदाज पर। मुझे लगता है कि अयाज भाई इस शादी से खुश नहीं है। सादा से लहजे में ढेरों सवाल थे। वकार का दिल एक पल में सुकड़ कर फैला। ठीक समझे हो तुम, उनके लहजे में परेशानी थी। लेकिन क्यों? फिर कभी बात करेंगे। वो टाल गए। वो होंक बना उन्हें देखने लगा। उसी वक्त अब्बास उसे खींच कर ले गया। मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका था। यूं तो अयाज बेहद ज़िद्दी और नखरीला शख्स था जो कपड़ों पर गर्द का ज़र्रा भी बर्दाश्त ना करता, मगर आज वो इस बुरी तरह काबू आया था कि काबिले रहम लग रहा था। वो अपने हैंडी कैम से वीडियो बनाने में मगन था जब वो छम से सामने आई, मुस्कुराते चेहरे और चमकते जर्क बर्क स्टाइलिश लिबास में। वक्त में कैसी लग रही हूँ? वो मुस्कुरा दिया। यू आर लुकिंग गुड, थैंक्स। उसने अदा से तराशीदा बालों को झटका। उसी वक्त अलीना वहाँ आई थी। रिमशा आपी आपको बड़ी खाला बुला रही हैं। वो उजलत में थी। ओफो, आती हूँ। रिमशा ने बख्त की तरफ देखा मगर एक पल में ही ठिठकी थी। शाहबख्त की नज़रें बड़े वालेहाना अंदाज में अलीना की तरफ उठी हुई थी। वक्त, इधर आओ। अब्बास ने उसे आवाज़ दी। वो फ़ौरन ही पलटा और उस तरफ मुड़ गया। सिर्फ एक पल का एहसास था। उसने सर झटका और आगे बढ़ गई। आज उसकी शॉपिंग मुकम्मल हो गई थी। चंद दिन बाद उसकी फ़्लाइट थी। एनी की शादी भी खटाई में पड़ चुकी थी। अम्मा का कहना था कि उन्हें अभी कोई जल्दी नहीं, सितारा के जाने के बाद देखेंगे। वो खुद इतनी परेशान और हरासा थी कि मौका ढूंढती रोने का और बस छम छम नीर बहाए जाते। आज तो आयशा आपी भी आई हुई थी। वो उसकी पैकिंग में मदद कर रही थी। मैं वहाँ कैसे रहूँगी आपी? वो हाथ में कोई शाल पकड़े फिर से रो पड़ी। बस करो पागल, ससुराल तो सब जाते हैं, उन्होंने तसल्ली दी। इतना दूर ससुराल? उसने एहतजाज किया। वो हंसती, फिर उसे साथ लगाकर धीरे धीरे समझाने लगी। वहाँ जाकर हमें ना याद करती रहना, अपने मियाँ के साथ खुश रहना और उसकी हर बात मानना। जी नहीं, सिर्फ जायज़ बात। उसने इख्तलाफ किया। भाई, अब तुमसे बातों में कौन जीते? चलो जायज़ बात ही मान लेना, पर सुनो, मर्दों को बहसों मुबाहसे करने वाली औरतें पसंद नहीं होती। ऐसा ना हो जैसा इधर करती हो, हर एक की बात पकड़ने पर तैयार। उन्होंने डांटा। मैं ऐसा कब करती हूँ? अच्छा, करना भी मत। आप ही एक बात पूछूं? क्या बात है? क्या मर्द बहुत सख्त मिजाज होते हैं? सितारा ने हिचकिचाकर कहा। तुमसे किसने कहा? वो हैरान हुई। वो उस दिन महरोज़ का फ़ोन आया था ना, तो वो कह रहे थे कि। सितारा ने बात अधूरी छोड़ दी। कि? उन्होंने भवें सुकेड़ कर पूछा। वो बहुत सख्त मिजाज हैं और। वो झिझक कर रुक गई। उन्होंने प्यार से उसका गाल थपका। कुछ नहीं होता, बेकार में परेशान हो रही हो। अगर वो सख्त मिजाज है तो तुम उसे नरम कर लेना। वो मुस्कुराते हुए उसे समझाने लगी। वो सर हिलाकर रह गई। दिल था कि अनजाने खदशों से धड़क धड़क जा रहा था, मगर आयशा की तसल्लियाँ भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती थी। नाश्ते की मेज़ पर उसने तीसरी बार अपने साथ पड़ी खाली कुर्सी को देखा और हर बार नो केयर सोचकर प्लेट की तरफ मतवज्जा हो गया। मरीना खानम, ये हिबा कहाँ है? तैमूर ने चेयर घसीटकर बैठते ही पूछा। बारिश में भीगती रही है रात, अब फ्लू हो रहा है उसे। उन्होंने चाय डालते हुए कहा। जाओ बुलाओ उसे। तैमूर अहमद की हिदायत पर वो उठ गईं।
मेज़ पर दो नफूस बिल्कुल आमने सामने थे और बिल्कुल खामोश, सिर्फ चाय की आवाज़ और बर्तनों की खनक। ये लफ्ज़ सौतेला कितना बुरा है, जिसके साथ लगता है उसे भी बुरा बना देता है। जैसे मैं आपका सौतेला बेटा, मरीना खानम के पहले शोहर की निशानी। मैं आपका बेटा भी बन सकता था अगर आपने इस लफ्ज़ को हटा दिया होता तो। वो सोच रहा था और आंखों में जैसे धुंध सी उतरती जा रही थी। गुड मॉर्निंग पापा। हिबा की आवाज़ पर वो चौंका। वो उसके साथ वाली चेयर पर बैठ गई थी। मॉर्निंग बेटे, वो मुस्कुराए। शाम के फंक्शन की तैयारी है ना, वो पूछने लगे। जी पापा, मुकम्मल तैयारी है। मतवरम आंखों के साथ मुस्कुराई। आंखों से खतरनाक इरादा आया था, जिसे उसके सिवा यकीनन अभी कोई नहीं जानता था। असीद बहुत खामोशी से कांटे के साथ ब्रेड के पीस बनाने में मसरूफ़ था। हिबा, क्या लोगे बेटे आप? मरीना ने पूछा। चाय दे दे मामा। हिबा बेटे, आप ब्रेकफास्ट लेने के बाद कुछ देर रेस्ट कर लेना। शाम की आपको बिल्कुल फ्रेश नज़र आना चाहिए। तैमूर अहमद की हिदायत पर उसने सर हिलाया और लब भींच कर सोचा, आपको मैं शाम को ऐसा फ्रेश करूँगी कि आप भी याद करेंगे पापा। और भाई साहबजादे, आपका कुछ करने का मूड है या फिर अयाशियों में ही वक्त बर्बाद करना है? तैमूर अब असीद से मुखातिब थे। लहजा सख्त था। वो गड़बड़ा गया। जी मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो आहिस्तगी से बोला। करते रहो कोशिश, हो ही जाओगे कामयाब, वो तंजन कहकर उठ गए। असीद का रंग बदला। वो सर झुकाए खामोश बैठा रहा। मुबादा नाश्ते की मेज़ पर कोई तमाशा ना लग जाए, वरना दिल तो बहुत चाह रहा था कि सख्त सा जवाब दे। उनके जाने के बाद वो तीनों मेज़ पर रह गए। मामा, मुझे लाहौर जाना है, असीद ने कहा। क्यों? वो बेसाख्ता चौंकी। कुछ काम है मुझे। वापसी कब है? कल शाम तक। कुर्सी के बैग पर दोनों बाजू टिकाकर वो बोला। आज रुक जाओ, कल ही चले जाना। आज शाम की तकरीब में तुम्हारा होना ज़रूरी है, उन्होंने स्वभाव से टोका। इस घर की किसी खुशी में मेरी शमूलियत ज़रूरी नहीं है, वो सर्द लहजे में बोला। असीद, बदतमीज़ी मत करो, मैं कह रही हूँ ना कल चले जाना, उन्होंने डांटा। और वो भी सिर्फ मदीना से ही तो दबता था, इसीलिए पैर पटकता वहाँ से चला गया। हिबा ने तमानियत भरा सांस लिया। आज की तकरीब में वाकई उसकी शिरकत लाजमी थी, वरना वो सब कैसे होता जो हिबा ने सोच रखा था। मामा, आप हमेशा कहती थी ना कि सच बोलना चाहिए और किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, वो मुस्कुराकर पूछ रही थी। बिल्कुल, मैं तो अब भी यही कहती हूँ, लेकिन ये तुम्हें क्या सूझी? मैंने फ़ैसला किया है मामा, मुझे आज सिर्फ सच बोलना है, क्योंकि मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती। वो मुतमईन थी। वो हैरान हुई। क्या मतलब? मतलब भी आपकी समझ में आ जाएगा, ज़रा शाम तो हो लेने दें। तुम 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 क्या करने जा रही हो? उन्होंने जैसे किसी नादीदा खतरे की आहट महसूस की। पता चल जाएगा आपको, जल्दी क्या है, वो खुद सिरी से बोली। चाय का खाली कप मेज़ पर रखा और उन्हें हैरान और परेशान सा छोड़कर उठकर कमरे में चली आई। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मुझे कोई डेकोरेशन नहीं करवानी। आपको पता है कि मुझे फूलों से कितनी एलर्जी है। अयाज की तेज़ आवाज़ पर अब्बास ठिठक कर रुका। वक्त की नज़ाकत को समझो अयाज, हर बात में क्यों बहस करते हो? वकार की पस्त आवाज़ में परेशानी थी। अब्बास बेसाख्ता दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। क्या बात है भाई? उसने वकार से कहा। तुम ही इसे कुछ समझाओ बास। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की टीम आई हुई है ब्राइडल रूम की डेकोरेशन के लिए, और ये कह रहा है कि इसे डेकोरेशन नहीं करवानी। वकार ने अजहद परेशानी से अब्बास की मदद चाही। आपको पता है मुझे फूलों से एलर्जी है। अयाज झंझला गया था। अब्बास ने कबीदा खातिर होकर उसे देखा। आप गलत कह रहे हैं अयाज भाई, आपको हर चीज़ से एलर्जी है। हमसे, इस घर से, इस मुल्क से, यहाँ के लोगों से, और माजरत के साथ कहूँगा, शायद सबीन भाभी से भी। अब्बास ने सर्द लहजे में कहा। एक लम्हे को अयाज का रंग फीका पड़ा था, मगर वह फ़ौरन खुद पर काबू पा गया। तुम हद से बढ़ रहे हो अब्बास। अयाज का लहजा करख्त हुआ था। मैं हद से बढ़ रहा हूँ, और जो आप कर रहे हैं उसका क्या? आप तो यूँ रिएक्ट कर रहे हैं जैसे गन पॉइंट पर शादी की जा रही है आपकी। अब्बास का लहजा मज़ीद गुस्ताख हुआ था। हाँ, ज़बरदस्ती हो रही है मेरे साथ, वरना मैं तो जा रहा था इस मुल्क से। मैंने कब कहा था कि मेरी शादी करो? और ऐसे कौन से हीरे जड़े हैं सबीन एहतशाम में जो मैं उसके साथ शादी होने की खुशी में सर पर ढोल रखकर नाचने लगूं? चाहते क्या हैं आप सब मुझसे? अयाज बुलंद आवाज़ में दहाड़ा था। तो किसने कहा था आपको हाँ करने को? अब्बास ने उससे ज़्यादा बुलंद आवाज़ में चिल्लाया। वकार ने हैरत से, अफसोस से उन्हें देखा और अब्बास को कंधों से थामकर बाहर धकेला। हद हो गई, तुम ही कुछ लिहाज कर लो, जाओ यहाँ से। उसी वक्त शाहबख्त अंदर दाखिल हुआ। क्या हो रहा है? इतनी ऊंची आवाज़ में कौन बात कर रहा था? उसने हैरानी से सबकी शक्लें देखीं। बख्त, इसे यहाँ से ले जाओ, वरना ये कुछ कर बैठेंगे आज।
वकार ने अब्बास को बख्त के हवाले किया। उसने कदरे हैरानी से उनकी बात सुनी, फिर फ़ौरन ही अब्बास के हाथ थामे और बाहर निकल गया। कुछ देर बाद दोनों शाह बख्त के कमरे में मौजूद थे। वो अब्बास के पास बैठा था, उसके शानों पर बाजू दराज किए। मुझे आज एहसास हुआ है कि तुम इस तरह क्यों रिएक्ट करते हो बख्त। जब नवाज भाई का जिक्र छिड़ता है, मुझे भी आज इसी किस्म की तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है। कितने खुदगर्ज हैं अयाज भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और देखो, वो सारा इल्ज़ाम हम पर धर रहे हैं कि वो ये शादी करके हम पे एहसान कर रहे हैं। अब्बास के लहजे में अजियत थी, दुख था। शाह बख्त लब भींचे उसे देखता रहा। ये तो किस्मत की बात है अब्बास, वरना सबके बड़े भाई तो ऐसे नहीं होते। वकार भाई की मिसाल तुम्हारे सामने है। ये तो ठीक कहा तुमने। मुझे तो तरस आ रहा है उस लड़की की किस्मत पर जो अयाज भाई के पल्ले पड़ने वाली है। अब्बास के लहजे में तलखी थी। खुद को संभालो अब्बास, ये इन बातों का वक्त नहीं है। मिट्टी डालो फूलों पर। शाह बख्त ने धीरे से उसे तसल्ली दी। ऐसा ही करना पड़ेगा अब तो। किस किस चीज़ पर मिट्टी डालो? हम उनकी खुशी मना रहे हैं जिन्हें खुशी है ही नहीं। वो उदासी से बोला। इतनी हसासियत अच्छी नहीं मेरे भाई, अब उठो ज़रा, हम भी तैयारी कर लें। बख्त ने हल्के फुल्के अंदाज में कहकर उसे उठाया। उसी वक्त धड़ से दरवाज़ा खोलकर रिमशा अंदर दाखिल हुई। ओफो अब्बास, तुम यहाँ हो, सब जगह देख लिया तुम्हें। नीचे चचा जान याद कर रहे हैं। और वक्त तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हें याद दिला दो कि गाड़ियों का सारा इंतज़ाम तुम्हें ही देखना है। वो कहती हुई जितनी तेज़ी से आई थी उतनी तेज़ी से बाहर निकल गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े उसकी जल्दबाजी पर। यह भी अपने नाम की एक ही है, अब्बास ने कहा और कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। हस्बे मामूल सब तैयार होकर गाड़ियों में थे और लड़कियां गायब। मेरे खुदा, अम्मी जान, अब आप देख लें, ताया जान मुझे डांट रहे हैं और ये बदतमीज़ लड़कियों के फैशन ही मुकम्मल नहीं हो रहे। वो दांत पीसता लाउंज में बैठी माँ से बोला और धड़ाधड़ सीढ़ियाँ चढ़ता गया। ज़ोरदार तरीके से दरवाज़ा बजाया और अंदर दाखिल हो गया। हद है भाभी जान, बस कीजिए अब, उसने दुहाई दी। एक बेख्तियार कहकहा पड़ा। बस बस, सब तैयार हैं। बख्त, चलो लड़कियों, चलो सब नीचे। आमना भाभी ने सबको हिदायत की। क्या बात है बख्त भाई, आप तो पहचाने ही नहीं जा रहे, कोमल ने स्ताइश से कहा। हकीकतन वो ब्लैक डिनर सूट में गजब ढा रहा था। पहचानी तो तुम भी नहीं जा रही। बख्त ने उसके मेकअप से चमकते चेहरे को देखकर तंज किया। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? कोमल रोने वाली हो गई। तुम मेरी बहन को कंफ्यूज कर रहे हो, रिमशा ने कहा। शाह बख्त ने आंखें सुकेड़कर उसे देखा। तुम कौन हो? उसने कमाल की एक्टिंग की। ओह गॉड, अब पहचानने से भी इनकार करोगे? रिमशा को सदमा हुआ। शाह बख्त ने बुलंद आहंग कहकहा लगाया। हो गई ना कन्फ्यूज़ तुम लड़कियां भी? ना इतना कुछ चेहरों पर लगाकर भी मुतमईन नहीं होती कि हसीन लग रही हैं या नहीं। और सच तो ये है, ये तो मसनूई हुस्न है तुम सबका, नेचुरल ब्यूटी तो ये है। उसने मज़े से कहते हुए अलीना का बाजू पकड़कर सामने किया। ऑफ वाइट स्टाइलिश सी फ्राक में बाल खोले वो बेपनाह मासूम और खूबसूरत लग रही थी। सिर्फ लबों का रंग हल्का गुलाबी चमकदार था। रिमशा की आंखों से बर्क सी कूंदी। बच्चियों के साथ तो मुकाबला मत करो मेरा, उसने अजीब से लहजे में कहा। ये क्या बहस करने लगे तुम लोग? चलो जल्दी नीचे, आमना भाभी ने कहा। सबसे पहले रिमशा कमरे से निकली थी। सितारा के जाने से एक दिन पहले शानदार दावत रखी गई थी जिसमें अजीज़ो अकारब, दोस्त, अहबाब और ससुराल वाले भी शामिल थे। अगले दिन उसकी फ़्लाइट थी। PIA की फ़्लाइट से उसे पहले कराची पहुंचना था, उसके बाद बैंकॉक और फिर सिंगापुर। पैकिंग तकरीबन मुकम्मल थी। सुबह से ही वो बहाने ढूंढ रही थी और रोने बैठ जाती। सभी उसे समझा चुके थे मगर बेसूद। एयरपोर्ट रवानगी के वक्त वो रो रो कर पागल हो रही थी। अलविदाई नज़र अपने घर के दरो दीवार पर डाली और नज़र भी के वापस आने से इनकारी हो गई। वो बस गुमसुम सी देखती रही, यहाँ तक कि आयशा आपी उसे ज़बरदस्ती खींच कर ले गई। आपी, मैं कैसे रहूँगी आप सबके बगैर? वो जब्त करती हारने लगी थी। उफ, तुम्हें वहाँ पत्थर ढोने तो नहीं भेज रहे? तुम्हारे मियाँ साहब होंगे ना दिल लगाने को तुम्हारा? आयशा आपी ने झंझला कर कहा। वो बेख्तियार हंस पड़ी। आंसुओं के बीच हंसी बड़ी भली लगी थी आयशा को। शुक्र है तुम मुस्कुराई तो, वो उसे समझाने लगी। रुखसती के वक्त वो एक बार फिर बेख्तियार हो गई थी। डिपार्चर लाउंज से प्लेन तक जाते हुए वो बेहद कन्फ्यूज़ थी। कराची से बैंकॉक की फ़्लाइट 5 घंटों की थी। बैंकॉक में उनका 1.5 घंटे का स्टॉप था और उसके बाद सिंगापुर तक का सफ़र सिर्फ इतना ही था जितना कि कराची से इस्लामाबाद का सफ़र था। प्लेन ने सिंगापुर के 7 मंजिला एयरपोर्ट पर लैंड किया तो सितारा के दिल में अजीब सी धकड़ पकड़ शुरू हो गई। अपनों से बिछड़ने का अफसोस था तो एक अजनबी और अपनापन जताने वाले से मिलने की खुशी भी थी। कस्टम और इमिग्रेशन से फारिग होकर वो आई तो बेइंतहा कन्फ्यूज़ थी। बेदर्दी से लब कुचलते हुए उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और नज़र नाकाम पलट आई।
अजनबी देश, नाशनासा लोग और ये दरबदरी, उसे रोना आने लगा। खुश्क लबों को तर करते हुए उसने पलकें झपककर फिर इधर उधर देखा। किसी को ना पाकर जैसे फिर से हौसला हारने लगी। तभी तेज कदमों से चलता वो उसके सामने आया था। सितारा। मर्दाना आवाज़ पर वो बेसाख्ता चौंकी। नज़र उठाकर देखा तो वो सामने था। गंदमी रंगत, एशियाई नकोश और खुली मुस्कुराहट। वो इतना ख़ास नहीं था मगर सितारा के लिए सबसे ख़ास था क्योंकि वो महरोज़ कमाल था। अस्सलाम वालेकुम। वो बेइख्तियार मुस्कुराई। वालेकुम अस्सलाम, महरोज़ ने मुस्कुराकर कहा। उसका जायज़ा लिया। लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र में सलीके से बालों की चोटी बांधे जो कि उसके घुटनों को छू रही थी। दुपट्टा सीने पर फैलाए वो उसके दिल को छू गई। चलें, महरोज़ ने कहा। सितारा ने इस बात में सर हिलाया। कुछ देर बाद वो महरोज़ की गाड़ी में महवे सफ़र थे। सितारा खामोश थी, बेहद खामोश, यूं जैसे करने को सारी बातें ख़त्म हो गई हों। उसके बाएं पहलू में शोर था, बेपनाह शोर, और वो उसको दबाने में नाकाम थी। झुके हुए सर के साथ लबों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट थी। ड्राइव करते हुए महरोज़ ने बारहा नज़र उठाकर उसे देखा। घर के नज़दीक पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला और हाथ आगे बढ़ाया। आओ सितारा। सितारा ने मुस्कुराकर उसे देखा और हाथ उसके हाथ में दे दिया। हिबा सिर्फ 2 माह की थी जब तैमूर अहमद ने दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी थी। नौशीन से उनकी लव मैरिज हुई थी। हिबा की पैदाइश पर नौशीन की वफ़ात ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। अम्मा बूढ़ी हो चुकी थी और हिबा को संभालना कतन उनके बस की बात नहीं थी। सिर्फ 2 माह बाद ही तैमूर उनकी परेशानी और अजियत के आगे हार गए। मरीना ने सिर्फ इस शर्त पर शादी के लिए हाँ की थी कि वो उनके बेटे असीद को भी कबूल कर लें। वो हिबा को सगी माँ से बढ़कर चाहेंगी। तैमूर ने हामी भर ली थी। यूं मरीना मिसिस तैमूर बनकर इस घर में आ गई। उस वक्त असीद सिर्फ 5 साल का था। मरीना की पहली शादी मुस्तफ़ा से हुई थी। शादी के 2 साल बाद वो उस वक्त बेवा हो गई जब असीद सिर्फ 8 माह का था। मुस्तफ़ा एक कार एक्सीडेंट में वफ़ात पा गए थे। यूं तो बेवगी के बाद उनके कई पैगाम आए मगर वो मान कर ना दी। वो किसी सूरत असीद को खुद से अलग नहीं कर सकती थी। वो चाहती थी कि कोई ऐसा शख्स हो जो उनके साथ उनके बेटे को भी अपना ले। तैमूर अहमद ने उन्हें हर तरह से तसल्ली दी थी जब भी वो उनकी ज़िंदगी में आ गई। हालांकि अगर देखा जाता था, आम से नैन नक्श लिया और खसारे में जाता कारोबार, बज़ाहिर इस प्रपोज़ल में कई खामियां थीं। ख़ास तौर पर मरीना के वालिद के इस हवाले से कई तहफ़्फ़ुज़ात थे, मगर मरीना की वजह से उन्हें मानना पड़ा। असीद बेहद नाजो नाम से पला बच्चा था। मामू और नाना नानी ने उसकी हर जा और बेजा ज़िद और ख्वाहिश पूरी की थी। मरीना को उम्मीद थी कि यहाँ भी उसे इतने ही प्यार से रखा जाएगा। ऐसा हुआ भी। शुरू में सब ठीक रहा। बेशक तैमूर ने असीद को बाप वाला प्यार नहीं दिया मगर मरीना के लिए इतना ही बहुत था कि वो उसे हिबा के बराबर समझते थे। अगर हिबा के लिए कुछ लाते तो लाजमी असीद के लिए कुछ ना कुछ खरीदते। उसे बेहतरीन स्कूल में दाखिल कराया गया। मगर ये बहुत आगाज़ की बातें थीं। जो जो हिबा बड़ी होती गई तैमूर का रवैया बदलता गया। हिबा बिल्कुल अपने बाप जैसी थी, सांवली रंगत और आम से नैन नक्श। वो दिन तो बहुत ख़ास था जब हिबा पहले दिन स्कूल जा रही थी। साफ़ सुथरे यूनिफॉर्म में जगमग करते चेहरे के साथ वो तैमूर को हमेशा से ज़्यादा प्यारी लगी। वो नाश्ते की मेज़ पर थे। उन्होंने बाजू फैलाकर उसे अपने पास बुलाया। हिबा, मेरे पास आओ बेटे। उसी वक्त शरारत से असीद ने भी बाहें फैला दी। बहना मेरे पास आएगी। और हिबा बेसाख्ता दौड़ती हुई 8 साला असीद की खुली बाहों में समा गई। तैमूर का चेहरा गुस्से और तौहीन से सुर्ख पड़ गया। असीद ने हिबा के गालों पे प्यार किया और मरीना से मुखातिब हुआ जो मुस्कुराते चेहरे के साथ हैप्पी फैमिली का सीन मुलाहिजा कर रही थी। मामा, बहना कितनी प्यारी लग रही है। अब ये मेरे साथ स्कूल जाएगी ना? जी बेटे, ये आपके साथ स्कूल जाएगी, उन्होंने तस्दीक की। हिबा के मासूम चेहरे पर अजीब सी खुशी फैली। भाई साथ स्कूल, उसने टूटी फूटी जुबान में कहा। हिबा, तैमूर ने सर्द लहजे में पुकारा और उसका बाजू खींचकर अलग कर लिया। ये तुम्हारा भाई नहीं है। सुना तुमने मैंने क्या कहा है? ये तुम्हारा भाई नहीं है। वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाए। मरीना का रंग जर्द पड़ गया। ये क्या करने जा रहे थे? वो इन 2 मासूमों के जहन में क्या गलत सलत भरने जा रहे थे? तैमूर, क्या हो गया है आपको? वो बेसाख्ता बोल पड़ी। लहजा तेज़ो तुंद था। शट अप, ठीक ही तो कहा मैंने। हिबा बेटे, आपका कोई भाई नहीं है। अल्लाह मियाँ ने आपको भाई नहीं दिया, ठीक है ना? और असीद आपका भाई नहीं है। उन्होंने प्यार से हिबा को गोद में बिठा लिया। असीद फ़क रंगत के साथ सब सुन रहा था। मरीना तो हैरत की ज़्यादती से गंग थी। अल्लाह ने उन्हें तैमूर से कोई औलाद नहीं दी थी, ये दुरुस्त था, मगर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तैमूर इस बात को लेकर इस तरह रिएक्ट करेंगे। उस दिन स्कूल में वो गुमसुम था। हर सोच बस यहाँ आकर रुक जाती थी कि हिबा का भाई नहीं है।
ब्रेक में वो हिबा की क्लास में गया तो वो खामोशी से डेस्क पर बैठी टांगें झुला रही थी। वह आहिस्तगी से उसके नज़दीक बैठ गया। वो उसे देखकर चौंकी, फिर अजीब से अंदाज में बोली, असीद भाई नहीं। पापा ने कहा, असीद भाई नहीं। वो दोहरा रही थी। कच्चे जहन पर तहरीर बहुत पुख्तगी से नक्श हुई थी। असीद उसे देखता रहा, खुद पे जब्त किए, फिर बेसाख्ता सिसक पड़ा, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं ना हिबा, तो वो भी मेरे पापा नहीं है। वो रोते हुए उठ गया। घर आकर उसे तेज बुखार हो गया था। मरीना बेहद परेशान थी। वो कुछ ना बोलना, बस खामोश रहता, वरना रोने लगता। मरीना बेकरार होकर पूछती कि कहाँ दर्द है। वो कोई जवाब ना देता, बस रोता रहता। आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होने लगा। रूटीन के मुताबिक मामूल स्टार्ट हो गया, मगर उसे एहसास हो गया था कि यह घर उसका नहीं, तैमूर उसके बाप नहीं और ना ही हिबा उसकी बहन है। इतनी कम उम्र में इतना सोचना, टेंशन और परेशान कुन ख्यालात, वो जैसे पागल होने लगा। अब वो हिबा के साथ खेलता नहीं था, ना ही उसके गालों पर प्यार करता था। तैमूर अहमद नहीं जानते थे कि उनके मुंह से निकली छोटी सी बात ने किस तरह उसके मासूम जहन को बदला था। तब्दीली का अमल शुरू हो गया था, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, और कोई ना जान सका कि बज़ाहिर नरम मिजाज, हमदर्द और खूबसूरत से असीद मुस्तफ़ा के अंदर कैसा इंसान बन चुका है। ढेर सारी सालियों के नरके में वो बहुत पुरएतमाद सा बैठा था। उसके सर्द और तंज़िया जवाबात ने उन सबको खुद में सिमटने पर मजबूर कर दिया था, वरना दूध पिलाई का प्रोग्राम मजीद तूल खींचता। वकार भी कसदन खामोश थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई ऐसी बात हो जाए जिस पर वो टेम्पर लूज़ कर जाए। अब्बास के साथ सुबह होने वाली मुँह मारी के बाद वो अब तक बिल्कुल खामोश रहा था, और यह अयाज का वसफ़ नहीं था कि वो इतना ज़ब्त कर लेता। शायद उसे भी आज के दिन का ख्याल था, वरना वो कतन उधार रखने का कायल नहीं था। निकाह की तकरीब हुई और खाना लगा दिया गया। खाने के बाद दुल्हन के आने का गलगला उठा। वकार के इशारा करने पर वो खामोशी से उठ खड़ा हुआ, वरना दिल तो कतन ना चाह रहा था। डीप रेड लहंगे में सबीन एहतशाम वाकई देखने के काबिल लग रही थी। दुल्हन आपे का रूप टूट कर बरसा था। मूवी और फोटो सेशन का सिलसिला शुरू हुआ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ तक कि अयाज को खुद वकार से कहना पड़ा कि अब बस कर दीजिए। एक हंगामों भरा दिन के बाद सबीन एहतशाम सबीन अयाज बनकर उस घर में आ गई। मुगल हाउस में सबीन का इस्तकबाल बेहद पुरजोश अंदाज में किया गया था। रिमशा की आवाज़ बेहद खूबसूरत थी। उसने जब अपनी सुरीली आवाज़ का जादू जगाया तो हर एक ने दाद दी थी। शाह बख्त ने हर लम्हे को हैंडी कैम पर महफूज कर लिया था। झूठे तेरे नैना, क्या करूं झूठे तेरे नैना, रिमशा ने गाते हुए बराह रास्त शाह बख्त की आंखों में देखते हुए जैसे तंज में लपेटकर गीत के बोल मुंह पे मारे थे। वह हंसते हुए मूवी बनाता रहा। देर तक ये महफिल जमी रही। हंसी मजाक, कहकहे और शौक बातें, और ऐसे में रुक रुक कर धड़कता सबीन अयाज का दिल। आखिरकार आमना भाभी और रिमशा उसे उठाकर अयाज के कमरे में बिठा गई थी। उनके जाने के बाद सर उठाकर कमरे का जायजा लिया तो चंद लम्हे हैरत के मारे वो सुन सी रह गई। सादा सा कमरा लाइट पिंक और टी पिंक कॉम्बिनेशन से सजा हुआ था। कहीं से भी नहीं लगता था कि उसे किसी दुल्हन के इस्तकबाल के लिए तैयार किया गया है। हद तो ये कि कमरे में एक फूल तक नहीं था। उसकी नज़रें सारे कमरे से होती हुई दीवार पर लगी इनलार्ज फोटो पर आ ठहरी। अयाज के चेहरे पर एक सर्द सा तासुर था। दराज कामत बेहद नुमाया थी। भूरी आंखों की चमक एक मगरूराना तासुर लिए हुए थी। माथे की शिकन तल्ख मिजाजी और गुस्सीलेपन की गवाह थी। वो चंद पल यकटुक देखती रही, फिर सर झुका दिया। अयाज उठकर चला गया था, मगर वो तब से वहीं महफिल जमाए बैठे थे। वकार भाई भी बेहद थके हुए थे, इसलिए सोने के लिए उठ गए। कुछ देर बाद आमना भाभी भी जमाइयाँ लेती उठ गई। मैं भी उठूं, जैन को देखूं, वकार को तंग कर रहा होगा। उन्होंने अपने 4 साला बेटे का नाम लिया। जैन का तो बहाना है, यूं कहें कि वकार भाई को देखना है। शाह बख्त ने फिक्रा कसा, सब हंस दिए। वो झींप गईं। अब सिर्फ अब्बास, शाह बख्त, रिमशा, कोमल, आज़र और अलीना रह गए थे। वैसे दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है, रिमशा ने कमेंट दिया। हाँ, और स्पेशली सबीन भाभी तो बहुत प्यारी लग रही थी। अब्बास ने सताइश से कहा। तुम्हारा मतलब है हमारा दुल्हा अच्छा नहीं था? आज़र ने उसे घूरा। नहीं, अच्छा तो था, मगर उनके काबिल नहीं। दूसरा फिक्रा अब्बास ने ज़ेरे लब कहा। सिर्फ बख्त ही सुन सका था। बख्त ने कदरे तनबीही नज़रों से उसे देखा, जैसे कह रहा हो खुद पर काबू पाओ। उसी वक्त अलीना उठ गई। चेहरे से ही थकन नुमाया थी। मैं तो जा रही हूँ, उसने कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अभी वो कॉरिडोर में ही थी जब शाह बख्त ने उसे जा लिया। 1 मिनट ऐना, उसने फ़ौरन उसे रोका। ऐना? अलीना ने हैरत से ज़ेरे लब दोहराया। तुम्हारा निकनेम तुम्हें अच्छा नहीं लगा?
وہ مسکرا کر اس کے مقابل آیا۔ علینا نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ناگواری کی تحریر پوری وضاحت کے ساتھ اس کے چہرے پر نقش ہو گئی تھی۔ اس نے محسوس کر لیا تھا مگر دانستہ نظر انداز کر گیا۔ کہیے، علینا نے سرد لہجے میں کہہ کر بخت کا چہرہ دیکھا۔ مجھے تمہاری کچھ سنیپس لینی ہے۔ اس نے ہینڈی کیم کی طرف اشارہ کیا۔ علینا کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ پڑ گیا۔ کیوں؟ اس نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ وہ ٹھٹکا۔ کیا مطلب کیوں؟ وہ حیرت سے بولا۔ وہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو میری تصویریں کیوں لینی ہیں؟ اس نے اپنے طیش پر بمشکل قابو پایا۔ سارے فنکشن میں تم ہاتھ ہی نہیں آئی تو میں نے سوچا کہ… علینا نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ کو میرے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی سرد مہری تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ وہ اتنی ہی پھرتی سے راہ میں حائل ہو گیا۔ علینا نے حیرت سے اس کا چہرہ جانچا۔ آپ میرے چچا زاد ہیں شاہ بخت، اور میں آپ کا بہت احترام کرتی ہوں۔ برائے مہربانی ایسی حرکتوں سے گریز کیجیے جن سے میرے دل میں آپ کا احترام ختم ہو جائے۔ میری تصاویر بنی ہیں یا نہیں اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ اب رستہ دیجیے، مجھے جانا ہے۔ وہ پھنکار سے مشابہ آواز میں بولی تھی اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اگر وہ درمیان سے نہ ہٹتا تو لازماً ٹکراؤ ہو جاتا۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ ساکت سا کھڑا تھا۔ ذلت اور اہانت کے احساس نے اس کو چند لمحوں کے لیے فریز سا کر دیا تھا۔ میں یعنی کہ شاہ بخت مغل، اتنی سی لڑکی کے ہاتھوں اتنی انسلٹ! اوہ گاڈ! اس نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ حیرت اور اہانت کے بعد اسے شدید ترین طیش نے آ لیا۔ وہ چند لمحے اس کے کمرے کے بند دروازے کو گھورتا رہا، پھر شدید غصے کی حالت میں زور سے دیوار پر مارا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے بڑھ گیا۔ دروازہ آہستگی سے کھلا تھا۔ سبین نے جھکے سر کے ساتھ اندر آنے والے کے پیر دیکھے۔ دروازہ بند ہوا اور اس کے ساتھ ہی لاک بھی۔ قدموں کی چاپ وارڈروب تک جا کر ٹھہر گئی۔ غالباً ایزی ڈریس ڈھونڈا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد واش روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ پھر دروازہ کھلا اور وہ بال بنانے کے بعد اس کے سامنے آ بیٹھا۔ سبین کا دل جیسے سینہ توڑ کر باہر آنے کو بے تاب ہونے لگا تھا۔ اس شادی میں میری مرضی شامل نہیں تھی۔ ایاز نے بہت اطمینان کے ساتھ اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ سر اٹھا کر ساکت سی اسے دیکھتی رہی۔ تم خود سوچو سبین، ایسا شخص جو اپنی زندگی کا ہر فیصلہ خود کرتا ہے، وہ زندگی کے اتنے بڑے معاملے میں اپنے والدین کے فیصلے کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ اگر بات یہاں تک رہتی تب بھی ٹھیک تھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں بہت خود پسند ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری لائف پارٹنر ایسی ہو جو میرے سٹیٹس میں موو کر سکے، اور مجھے تم میں ایسی کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ تم خود سوچو، انصاف کرو۔ کیا یہ تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہے کہ تمہیں جانتے بوجھتے ایک ایسے شخص سے وابستہ کر دیا گیا ہے جسے تمہارے وجود میں، تمہاری ذات میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے؟ آج سے ٹھیک 10 دن بعد میری نیو یارک کی فلائٹ ہے، اور اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ میں واپس آؤں۔ ہو سکتا ہے میں واپس آؤں، ہو سکتا ہے میں واپس ہی نہ آؤں۔ کتنے آرام سے وہ اس کی ذات کے بقیے ادھیڑ گیا تھا۔ تو آپ نے انکار کیوں نہیں کر دیا؟ وہ ساری شرم و حیا بالائے طاق رکھ کر بولی۔ وہ ایک لمحے کو چونکا۔ کیا تھا، مگر یہ رشتے انسان کو بہت بری طرح زنجیر کر لیتے ہیں۔ ایاز نے بہت سکون سے کہا تھا۔ تم چینج کر لو، میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ میں تمہیں قطعاً ہاتھ نہیں لگاؤں گا، صرف اس لیے نہیں کہ میں اپنی سطح سے نیچے آنا پسند نہیں کرتا، بلکہ اس لیے بھی کہ جب مجھے تمہیں اپنے نام سے بسانا ہی نہیں تو میں تمہیں پامال نہیں کر سکتا۔ وہ سکون سے کہہ کر ایک طرف دراز ہو گیا۔ وہ حیا سے کٹ گئی تھی۔ خاموشی سے اٹھی اور ڈریسنگ کی سمت آ کر سب کچھ اتارنے لگی۔ کزنز اور دوستوں کی شوخیاں اور شرارتیں یاد آئیں تو لبوں پر ایک افسردہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آئینے سے بیڈ پر دراز ایاز احمر کو دیکھا اور پھر اس کی انلارج تصویر کو۔ دونوں میں بالکل فرق نہیں تھا۔ وہ ویسا ہی تھا جیسا تصویر میں نظر آتا تھا، مغرور، بے حس اور شفاق، مگر منصف مزاج۔ اسے کوئی دکھ نہیں تھا، بلکہ وہ اس شخص کی شکر گزار تھی جس نے کم از کم اس سے سچ تو بولا تھا، اس نے کم از کم منافقت تو نہیں کی تھی۔ ولیمہ بخیر و خوبی انجام پایا تو شادی کے ہنگامے تھم گئے۔ اس وقت گھر کے سب افراد ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ کتنا ذائقہ ہے آپ کے ہاتھ میں بھابھی، کاش آپ کی کوئی بہن میری ہم عمر ہوتی۔ یہ عباس تھا جو کہ پراٹھے سے انصاف کرتے ہوئے سبین کی تعریفوں میں رطب اللسان تھا، ساتھ ہی ایک جتاتی ہوئی نظر ایاز پر بھی ڈالی تھی۔ اس کی بات پر ایک جاندار قہقہا پڑا تھا۔ سبین کی دونوں چھوٹی بہنیں جڑواں تھیں اور سبین سے کافی چھوٹی تھیں۔ افسوس اب کیا ہو سکتا ہے، تلخ اور کسی قدر چبھتا لہجہ ایاز کا تھا۔ عباس نے کسی قدر چونک کر ایاز کی طرف دیکھا۔ بظاہر عام سے لہجے میں کہی گئی یہ بات ہرگز عام نہ تھی۔
ایاز کی نگاہوں میں بدگمانی اور شک کے تیرتے بادل اسے ایک لمحے میں جامد کر گئے تھے۔ چلیں پھر میں دعا کروں گا کہ اللہ مجھے بھی ایسی سگھڑ اور گھریلو سی لڑکی معجزاتی طور پر عطا کر دے، عباس نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ اس وقت وہ نہیں جانتا تھا کہ بعض لمحات قبولیت کے ہوتے ہیں۔ صرف 2 دن بعد ایاز کی نیو یارک کی فلائٹ تھی۔ گھر میں اس مسئلے کو لے کر خاصی چہم گوئیاں ہو رہی تھیں۔ بڑے تایا جان کا خیال تھا کہ ایاز کو سبین کے پیپرز لے کر جانے چاہیے اور جلد از جلد اسے بھی امریکہ بلا لینا چاہیے۔ باقی افراد نے بھی اس موقف کی تائید کی تھی، لیکن ایاز کا کیا موقف تھا اس سے سبھی بے خبر تھے۔ علینا کے ایگزامز قریب تھے اور اس کی رول نمبر سلپ بھی آ چکی تھی، اس لیے آج اسے کالج جانا تھا۔ مقررہ وقت پر وہ کالج میں موجود تھی جہاں ندا اس کی انتظار میں تھی اور حالیہ شادی کی تفصیلات جاننے کے لیے بے چین اور بے قرار تھی۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی ندا، وسیع اور عریض گراؤنڈ کے سایہ دار درختوں کے جھنڈ میں بینچ پر بیٹھے ہوئے علینا نے کہا۔ کس بات کی؟ ندا حیران ہوئی۔ علینا نے آہستہ آہستہ اسے شاہ بخت کا سارا واقعہ سنا دیا تھا۔ اوہ نو، وہ تو کافی میچور ہے تم سے، ندا کو صدمہ ہوا تھا۔ اسی بات کی تو مجھے سمجھ نہیں آئی، آخر کیا مقصد ہے اس کا؟ وہ ابھی تک الجھی ہوئی تھی۔ ولیمہ کی تقریب پر تو تنگ نہیں کیا اس نے؟ نہیں، اس دن تو میرے پاس بھی نہیں پھٹکا، شاید میں نے کچھ زیادہ ہی انسلٹ کر دی تھی اس کی۔ علینا طنزیہ ہنسی۔ لیکن اس سے یہ معاملہ ختم تو نہیں ہوا نا؟ ندا نے سوال اٹھایا۔ ہاں، لیکن میں اس کے خلاف بڑوں کے سامنے تو کوئی ایکشن نہیں لے سکتی نا، جبکہ مجھے خود نہیں پتا کہ اس کے مقاصد یا عزائم کیا ہیں، علینا نے کہا۔ ندا نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ لیکن ایک بات تو ہے علینا، اس ساری گفتگو سے یہ تو بالکل ثابت نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھے صاف لگا تھا کہ وہ ایسا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، علینا بھڑکی تھی۔ یہ تو تمہارے محسوسات ہیں نا، ضروری نہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس سے متفق ہوں۔ ہاں، سو تو ہے، وہ کچھ ٹھنڈی پڑی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، دیکھنے میں کیسا ہے؟ ندا نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ ایک پروفیشنل ماڈل ہے، نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے میگزینز کے لیے سٹل فوٹوگرافی کر چکا ہے۔ حال ہی میں کراچی میں ہونے والے سمر کلیکشن کے فیشن شوز میں بھی شامل تھا۔ نیکسٹ ویک دبئی جا رہا ہے، طلال بن مصعب کے فیشن ویک میں شرکت کے لیے۔ علینا نے بے تاثر انداز میں اس کا مختصر سا بایو ڈیٹا بتایا۔ طلال بن مصعب؟ ندا حیرت سے چلائی تھی۔ وہ دبئی کا کامیاب اور جانا مانا ہوا فیشن ڈیزائنر تھا۔ میں سوچ سکتی ہوں کہ وہ کیسا ہو سکتا ہے۔ ندا کی آنکھیں اب شرارت سے چمک رہی تھی۔ وہ جیسا بھی ہے میرے نزدیک کچھ نہیں۔ علینا کا لہجہ تلخ اور حقارت سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن کیوں؟ ندا نے پرزور احتجاج کیا۔ تمہیں پتہ ہے ندا، یہ وہی شاہ بخت ہے جو رمشا آپی میں انوالو ہے، اور اس بات کا میری پوری فیملی کو پتہ ہے۔ تمہارا مطلب ہے وہ تمہاری ماڈرن سی کزن؟ ندا بری طرح چونکی۔ ہاں وہی، علینا نے تصدیق کی۔ او مائی گاڈ، یہ وہ شاہ بخت ہے، وہ شہد رنگ آنکھوں والا جس کی جھیلوں جیسی آنکھیں ہیں؟ وہ چلا ہی تو اٹھی تھی، تصویروں میں تو سب کو دیکھ رکھا تھا۔ علینا اس کی تشبیہ پر بے اختیار ہنس دی۔ ہاں وہی شہد رنگ جھیلوں جیسی آنکھوں والا۔ مائی گڈنس، میں اسے ایسا نہیں سمجھتی تھی، ندا نے افسوس سے کہا۔ اتفاق سے میں اسے ایسا ہی سمجھتی تھی، موصوف خود کو خاصی چیز سمجھتے ہیں۔ علینا کے لہجے میں تنفر تھا۔ چیز تو وہ ہے اور خاصی اونچی بھی، مگر علینا اب تم خبردار رہنا، اس قسم کی شخصیتیں جو ہوتی ہیں نا، ان کی میں بری ہوتی ہے۔ ایگو، مائی فٹ، کم از کم اتنا ہی سوچ لے کہ میں اسے 6 سال چھوٹی ہوں، تھوڑی سی تو شرم کر لے۔ اس بار بھی اس کا لہجہ حقارت سے پر تھا۔ تمہیں اس معاملے کو سیریس لینا چاہیے علینا۔ بالکل لے رہی ہوں، اسے تکلیف ہی اس بات کی ہے کہ میں اسے اگنور کر رہی ہوں۔ سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ کیوں تکلیف ہے اسے؟ اب میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، یہ تو وہی بتا سکتا ہے۔ علینا نے کندھے اچکائے۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہو، دن رات میں سینکڑوں بار سامنا ہوتا ہے۔ اگر اس نے حد سے بڑھنے کی کوشش کی تو؟ ندا نے اسے خوف دلایا۔ وہ ایک لمحے کو ٹھٹکی، گالوں پر لالی چٹک گئی تھی۔ اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی جو اس کی بات کا مطلب نہ سمجھتی۔ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا اور نہ ہوگا، اس نے حتمی لہجے میں کہہ کر موضوع ہی بند کر دیا۔ اسید مصطفیٰ کی زندگی کا 15واں سال اس کے لیے بڑے عجیب احساسات اپنے جلوں میں لیے ہوئے جلوہ گر ہوا تھا۔ اسے اپنی قد و قامت میں ہونے والی تبدیلیاں بڑی عجیب اور سنسنی خیز لگتیں۔
وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا تو اسے اپنے چہرے پر نکلتا ہلکا ہلکا رواں عجیب سے احساسات سے دوچار کر جاتا، اور اگر ایسے ہبا اس کے سامنے ہوتی تو خود پر قابو پانا مشکل ہو جاتا۔ اس کا دل چاہتا وہ زور زور سے ہبا کے گال پر تھپڑ مارے، یا پھر اس کے بال نوچے، یا پھر اس کی کلائی پر دانت گاڑ دے۔ اس کا یہی دل چاہتا۔ وہ صرف 10 سال کی تھی اور ابھی تک سلیو لیس ٹاپ اور اسکرٹ میں ملبوس نظر آتی تھی۔ جب گھر میں ٹیوٹر انہیں پڑھانے کے لیے آتا تو وہ اس کے پاس ہی کارپیٹ پر بیٹھی ہوتی، اور اس کا دل چاہتا وہ اس کے برہنہ بازو پر زور سے چٹکی بھر لے۔ شاید وہ اذیت پسند ہوتا جا رہا تھا۔ اسے یاد تھا ایک دن وہ شام کو گھر لوٹا تو وہ لان میں زمین پر بیٹھی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے اس کی طرف چلا آیا۔ اسید، دیکھو یہ کتنا پیارا بلی کا بچہ ہے نا، بیچارہ زخمی ہے، دیکھو اس کی ٹانگ سے خون بہہ رہا ہے، اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی نا، پلیز تم اندر سے فرسٹ ایڈ باکس لے آؤ نا، وہ ہمدردی سے کہہ رہی تھی۔ اسید نے لب بھینچ کر ایک نظر بلی کے بچے پر ڈالی اور دوسری ہبا پر، اور پھر جھک کر اگلی ٹانگ سے بلی کے بچے کو اٹھایا اور زوردار طریقے سے بیرونی دروازے پر دے مارا۔ وہ بیچارہ آواز نکالے بغیر نیچے گرا اور گر کر ساکت ہو گیا۔ ہبا کے حلق سے ایک اضطراری چیخ نکلی تھی اور اسید کے حلق سے ایک ہی ضیانی کہا۔ یہ اس کا سب سے بہترین علاج تھا، وہ بڑے سکون سے کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اور یہ صرف آغاز تھا، بعد میں تو ایک سلسلہ سا چل نکلا۔ وہ اسے خوفزدہ اور دہشت زدہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا، البتہ اس نے کبھی ہبا پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ ان دنوں اس کا او لیول کا فائنل چل رہا تھا۔ وہ اپنی سٹڈیز کو بہت سنجیدگی سے لیتا تھا۔ وہ کتاب پکڑے لان میں چلا آیا۔ آتے ہوئے وہ مرینا سے ایک کپ چائے کا کہہ آیا تھا۔ یہ وسط اپریل کے دن تھے، ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، لان کے پودے اور درخت آہستہ آہستہ لہلہا رہے تھے، فضا میں ایک سکون محسوس کن خوشگواریت تھی۔ وہ کین کی چیئر پر بیٹھ گیا اور ٹانگیں سامنے ٹیبل پر پھیلا لیں۔ کچھ دیر بعد ہبا چائے کا کپ تھامے آتی نظر آئی۔ ڈارک پنک کلر کی بیل باٹم جینز اور لائٹ پنک کلر کی ہاف سلیوز کی شرٹ میں وہ 2 پونیاں بنائے ہوئے تھی۔ سر پر عجیب پھولوں اور پھلوں جیسی ہیئر پینے اور بینڈز لگائے ہوئے تھے۔ اس نے آہستگی سے کپ اسید کی طرف بڑھایا۔ اسید نے کتاب سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی۔ اس نے دایاں ہاتھ کپ تھامنے کے لیے آگے بڑھایا اور کپ تھامتے ہوئے ایک دم سے اس کے ہاتھوں میں اترتی خوف اور بے یقینی کی کیفیت نے اسید کو عجیب سی تسکین دی تھی۔ ہبا نے ایک نظر اپنے جلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا اور زور زور سے روتی واپس بھاگ گئی۔ اسید نے ایک نظر زمین پر گرے مگ کو دیکھا اور گھاس پر پھیلی چائے کو، اور پھر سر جھٹک کر کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا، یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ کچھ دیر انتظار کرتا رہا۔ اسے یقین تھا ابھی مرینا اسے بلائیں گی، اس سے باز پرس کریں گی۔ جب ایسا کچھ نہ ہوا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ ہبا نے انہیں کچھ نہیں بتایا یا لازماً غلط بیانی کی ہے۔ اس کے اندر افسوس کا کوئی پہلو نہیں تھا، وہ صرف وہی لوٹا رہا تھا جو اسے تیمور احمد نے دیا تھا۔ وہ کیسے اس کے ساتھ پیش آتے تھے جب وہ چھوٹا تھا، بالکل ہبا جیسا۔ کتنی معمولی اور عام سی غلطیوں اور باتوں پر وہ اس کے گال تھپڑوں سے سرخ کر دیتے تھے، اور مرینا نے بھی کبھی تیمور احمد کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسید کو اس پل وہ بے حد بری لگتی۔ اس کا دل چاہتا وہ تیمور کو روک دے، زور سے چیخیں اور احتجاج کرے، مگر وہ ایسا کچھ نہ کرتی۔ یہ اس کے اندر جمع شدہ لاوا تھا جو وقتاً فوقتاً باہر آ رہا تھا۔ اسے پتا تھا ہبا مرینا اور تیمور دونوں کو کتنی عزیز ہے۔ جب ہبا کو تکلیف ہوگی تو لازمی بات تھی کہ وہ دونوں بھی خوش نہیں رہ سکیں گے۔ ہبا کو اذیت دے کر اسے دلی خوشی ہوتی۔ وہ اب اسید سے ڈرنے لگی تھی، بہت کم براہ راست اس سے مخاطب ہوتی، اور جب وہ موجود ہوتا تو وہ فوراً ہی موقع محل سے غائب ہو جاتی۔ یہ بہت دن بعد کی بات تھی۔ اس کے ایگزامز ختم ہو چکے تھے اور موڈ بن رہا تھا کہ وہ لمبی چھٹیاں لاہور میں نانوں کے پاس گزارے۔ جب ایک شام وہ مسلسل 2 گھنٹوں کی پتنگ بازی کے بعد تیز تیز سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا اور ہبا شاید اوپر جا رہی تھی، وہ راستے میں ایک دم سے پھیل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر ہبا نے کسی قدر سٹپٹا کر اسے دیکھا، مگر بولی کچھ نہیں۔ اوپر جانا ہے؟ اسید نے پوچھا۔ ہبا نے اس بات میں سر ہلایا، بولی کچھ نہیں۔ کیا کرو گی اوپر جا کر؟ جاؤ نیچے، اسید نے عجیب سے لہجے میں کہا اور دونوں ہاتھ بڑھا کر اسے دھکا دے دیا۔ ہبا کی دردناک چیخوں نے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے تھے۔ وہ سیڑھیوں سے رول ہوتی ہوئی فرش پر گری تھی، جبکہ وہ وہیں کھڑا بڑے اطمینان سے اسے گرتا دیکھ رہا تھا۔ پھر انہی قدموں سے واپس اوپر چڑھ گیا۔ لاؤنج کے دروازے پر کھڑی مرینا نے یہ سارا منظر دیکھا تھا، اور ایک لمحے کو وہ تھرا کر رہ گئی تھی۔ انہیں یقین نہیں آیا تھا کہ یہ حرکت اسید نے کی ہے،
اور شاید وہ کبھی نہ مانتی اگر وہ اسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیتی۔ وہ ساکت سی کھڑی تھی جب ہبا کی چیخ نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ بے ساختہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ کٹن ہے زندگی کتنی، سفر دشوار کتنا ہے، کبھی پاؤں نہیں چلتے، کبھی رستہ نہیں ملتا، ہمارا ساتھ دے پائے کوئی ایسا نہیں ملتا، فقط ایسے ہی گزاروں تو یہ روز و شب نہیں کٹتے، یہ کٹتے تھے کبھی پہلے مگر ہاں اب نہیں کٹتے، مجھے پھر بھی میرے مالک کوئی شکوہ نہیں تجھ سے، کوئی شکوہ نہیں تجھ سے۔ سبین کی آنکھوں سے آنسو قطار در قطار گر رہے تھے۔ دل میں درد کا ایک آتش فشاں کروٹیں لے رہا تھا۔ اس نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا اور جی چاہا اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دے۔ اس سے پوچھے وہ اتنا بے حس کیوں ہے وہ اتنا شفاق؟ کیا اس کے سینے میں دل نہیں؟ کیا اس کے پاس احساسات نہیں؟ یا پھر اس کے معیار کا گراف اتنا اونچا ہے کہ وہ ساری زندگی اس حد کو نہیں چھو سکے گی؟ ایاز نے بھویں اچکا کر اس کے لگاتار بہتے آنسوؤں کو دیکھا۔ اس گھر میں تمہارا ایک بہت بڑا ہمدرد ہے، تم اس کے پاس تشریف لے جاؤ، وہ یقیناً بہت اچھے طریقے سے تمہیں کنسول کرے گا، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ سبین ٹھٹھر کر رہ گئی۔ اس کا اشارہ عباس کی طرف تھا۔ وہ جانتی تھی وہ آپ کا بھائی ہے اور اس حوالے سے میرے لیے قابل احترام ہے۔ آگے آپ کی سوچ ہے۔ سبین نے سختی سے آنسو پونچھے۔ میرے حوالے کو درمیان میں لانے کی ضرورت نہیں، میں کل جانے سے پہلے اس حوالے کو ختم کر کے جاؤں گا، وہ قطعی لہجے میں بولا تھا۔ سبین نے سہم کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا فیصلہ کیا ہے آپ نے؟ اس نے رک رک کر پوچھا۔ میرا فیصلہ بہت واضح ہے، یہ رہا حق مہر کا چیک اور کل تک ڈائیورس پیپرز بھی تیار ہو کر آ جائیں گے۔ سبین کو لگا کمرے کی چھت اس کے سر پہ آ پڑی ہو۔ زمین یک لخت اس کے پیروں تلے ہلنے لگی تھی۔ روشنی کم ہوتے ہوئے خوفناک اندھیرے میں بدل گئی۔ اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے ایاز کے پرسکون چہرے کو دیکھا، جہاں کسی قسم کا کوئی افسوس، کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اسے اپنی چھوٹی چھوٹی دونوں بہنیں یاد آئیں جو ابھی صرف 8th اسٹینڈرڈ میں تھیں۔ اسے اپنا کرائے کا گھر یاد آیا۔ اسے اپنی ماں کی بے بسی یاد آئی، بد نصیبی کی جیسے ایک طویل زنجیر تھی جس کا کوئی انت نظر نہ آتا تھا، اور ایسے میں اس کا شادی کے صرف 10 دن بعد مطلقہ کہلا کر گھر واپس جانا کیا قیامت ڈھا سکتا تھا۔ اس کے باشعور ذہن نے بڑی تیزی سے آنے والے وقت کی تصویر دیکھی جہاں ہر طرف سرخ بگولے سے چکرا رہے تھے۔ وہ بے ساختہ ایاز کے پیروں میں گر گئی۔ نہیں، خدا کے لیے نہیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ایاز یہ مت کریں، میں مر جاؤں گی، میری ماں مر جائے گی، ایسا مت کیجیے، آپ کو اپنی سب سے پیاری ہستی کا واسطہ یہ ظلم مت کریں، میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی مگر مجھ سے اپنا نام مت چھینیں، ایسا مت کریں ایاز، آپ کو پاک رب کا واسطہ۔ وہ اس کے پیروں پر سر رکھے رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، منتیں کر رہی تھی۔ وہ یوں پیچھے ہٹا جیسے کسی سانپ نے ڈنک مارا ہو۔ تم پاگل ہو گئی ہو، بند کرو اپنی بکواس، میں تمہیں واضح طور پر بتا چکا ہوں کہ میں ہرگز تمہیں اپنی بیوی تسلیم نہیں کروں گا، پھر بھی تم، کیا مقصد ہے آخر اس سب کا؟ وہ جیسے جھنجھلا اٹھا۔ میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، وہ بے ساختہ سسکی تھی۔ او گاڈ، سوال مانگنے یا دینے کا نہیں ہے، سوال تو یہ ہے کہ میں تمہیں ساری زندگی اپنے نام پر کیسے بٹھا سکتا ہوں؟ میں ایک بار یہاں سے نکل گیا تو دوبارہ کسی کے ہاتھ نہیں آنے والا، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں تمہاری صورت میں ایک مستقل زنجیر نما بیڑی اپنے پیروں سے باندھ لوں تاکہ جب چاہے یہ گھر والے مجھے بلیک میل کر سکیں؟ نو وے، سبین، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ وہ مشتعل ہوا تھا۔ لیکن اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ قصور میرا یا تمہارا نہیں بلکہ میرے گھر والوں کا ہے۔ تم کیوں مفت میں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو؟ ابھی صرف تم جذباتی ہو رہی ہو کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد تمہیں میرا فیصلہ بالکل ٹھیک لگے گا۔ وہ اس بار قطرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ میں جذباتی نہیں ہو رہی، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے اس قدم سے دونوں خاندانوں میں کون سا طوفان اٹھ کھڑا ہوگا۔ سبین نے اس بار قدرے سنبھل کر کہا تھا۔ آئی ڈونٹ کیئر، یہی میرا مقصد بھی ہے۔ انہیں اندازہ ہوگا کہ کسی باشعور اور ویل ایجوکیٹڈ پرسن کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ میں اپنے پیچھے ایک سبق چھوڑ کر جاؤں گا، وہ ہٹ دھرمی سے بولا تھا۔ وہ کسی صورت اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جان گئی تھی جب ہی ساکت سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف اپنی مرضی کریں گے تو پلیز میری ایک بات مان لیں۔ میں چاہتی ہوں کہ… وہ لبوں پہ زبان پھیر کر رک گئی، امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا؟ ایاز نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔
میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ دیر رک جائیں، صرف کچھ عرصہ۔ وہ آس و نراز کی کیفیت میں گھری بولی۔ کتنا عرصہ؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ چند ماہ، اس نے لبوں کو بھینچ کر کہا تھا۔ دیکھو سبین نے تیزی سے اس کی بات کاٹی اور تیزی سے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے! وہ بے بس ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ دیر نہیں۔ جس دن میرا ٹیمپر لوز ہو گیا اس دن… وہ بات ادھوری چھوڑ کر لب بھینچ کر چپ ہو گیا تھا۔ سبین نے بھرپور بے بسی کے احساس سمیت صرف سر ہلا دیا۔